الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ everybody. اہلا وسہلا. آج کا ہمارا ٹاپک ہے ایمان. یہ ٹاپک بہت امپورٹنٹ ہے. امپورٹنٹ کے ساتھ ساتھ یہ انٹرسٹنگ بھی ہے. تو انشاءاللہ آج ایمان کا ہم ایٹ لیسٹ آدھا کانٹینٹ کمپلیٹ کریں گے. انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آدھا کانٹینٹ کمپلیٹ کریں گے. اور آپ کے کوئی سوال ہو تو آپ اینڈ آف دا سیشن پوچھ لیجیے. So inshallah we'll start with this now. تو اس چیپٹر میں ہم ایمان کے بارے میں پڑھیں گے. ایمان کا کیا مطلب ہے, ایمان کے کیا کتنے برانچز ہیں, ایمان کے کیا پلرز ہیں, اور ایمان کے کیا رائٹس ہیں, ایمان کے کتنے لیولز ہیں, ایمان ہیز گاٹ اٹس ہائیز اینڈ لوز. تو وہ کس طرح سے ہوتا ہے, ہائی کیوں ہوگا, لو کیوں ہوگا, وہ بھی ہم تھوڑا سا ڈسکس کریں گے اس کے بارے میں بھی. سو ول اسٹارٹ وتھ ایمان, اور پھر ہم ایمان کے یہ کچھ برانچز ڈسکس کریں گے, یہ ایسپیکٹس ڈسکس کریں گے ایمان کے, جو کہ ہے تقویٰ, صبر, حیا اور شکر. We will first talk about کہ ایمان کیا ہے. ٹھیک ہے, ایک منٹ دیجیے. جی, تو ایمان کا ڈیفینیشن اور اس کا میننگ تو ہم ڈسکس کریں گے, لیکن ایمان یہ چار کوالٹیز یا چار ایسپیکٹس پہ ڈیپینڈ ہے. اور یہ چار کیریکٹرسٹک یا یہ جو چار ایسپیکٹس ہے وہ ہمارے ایمان کو بیسیکلی اسٹرانگ بناتا ہے. اینڈ اٹ میکس us بیٹر مسلمس. اور یہ کوالٹیز ایسے ہے یا پھر یہ ایسپیکٹس ایسے ہے, اگر ہم اس کو بہت اچھے سے سمجھے اور اس کی پریکٹس کریں تو یہ ہمارے لیے ایمان کو اسٹرانگ کرے گا. اور ساتھ ہی ساتھ جو ہمارے ارکان ہیں, جو 5 پلرز آف اسلام ہیں, اس کو پریکٹس کرنے میں بھی ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو ایک تو ہمارے پاس فرم ایمان ہو جائے گا, اور ساتھ ہی ساتھ اس کے ہم آسانی سے اسلام اپنا پریکٹس بھی کریں گے اور ہماری لائف اسٹیبل بھی رہے گی. تو ایمان بیسیکلی ڈیپینڈنٹ ہے یہ چار کوالٹیز پر, یہ چار ایسپیکٹس پر. لیٹس اسٹارٹ وتھ واٹ از ایمان. ٹھیک ہے, اس کا روٹ ورڈ کیا ہے اور اس کا ڈیفینیشن کیا ہے. So it comes from an Arabic word amana, which means trust. ٹھیک ہے, یہ اس کا ایک روٹ ورڈ ہے, یہاں سے یہ آتا ہے, اس کا مطلب امانہ ہے, ٹرسٹ ہے. اور اس کا ڈیفینیشن یہ ہے کہ اللہ کے احکام کو ہم کو تصدیق کرنا چاہیے. ٹھیک ہے, اللہ کے احکام کو اگر ہم تصدیق کر رہے ہیں اور ہر احکام پر کامل یقین رکھ رہے ہیں تو وہ ہوگا ایمان کا ڈیفینیشن. So it is to authenticate the commands of Allah and believe in each one of them. تو ہمارا روٹ ورڈ ہو گیا اس کا امانہ, جس کا مطلب ہے ٹرسٹ, اور اس کا ڈیفینیشن ہو گیا it is to authenticate the commands of Allah and have a firm belief in each one of them. ٹھیک ہے, تو یہ ہو گیا ہمارا ایمان کا ڈیفینیشن. ابھی ہم آتے ہیں ایمان کے لیولز پر. So there are 3 levels of ایمان. پہلا ہے اقرار باللسان, دوسرا ہے تصدیق بالقلب, اور تیسرا ہے عمل بالجوارح. تو جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں, 6 پلرز آف ایمان ہیں, جہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ ایمان لائی میں اللہ پر اور اس کے کتابوں پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کے رسولوں پر, اور اس پر کی اور تقدیر پر, اچھی بری تقدیر پر جو اللہ کی طرف سے ہوتی ہے, اور موت کے اٹھائے جانے پر. تو یہ تو ہم اقرار باللسان, یہ تو ہو گئے ایمان کے پلرز ہو گئے, یہ 6 ایمان کے پلرز ہیں جو ہم اپنی زبان سے کہتے ہیں. تو یہ تو ہو گیا فرسٹ لیول آف ایمان جو اقرار باللسان ہے.
اب جو ہم دل میں جو تصدیق کرتے ہیں یا پھر دل میں جو جانتے ہیں ایمان کو، وہ ہو گیا تصدیق بالقلب. آپ کمپلیٹلی بلیو کر رہے ہیں، کامل یقین رکھ رہے ہیں کہ آپ کا ایمان اللہ کی ان ساری چیزوں پر ہے. اگر آپ دل سے اس چیز کا اقرار کر رہے ہیں یا پھر تصدیق کر رہے ہیں تو وہ سیکنڈ لیول آف ایمان ہو گیا. اور پھر اگر آپ اس بلیف کو ڈیڈز میں کنورٹ کر رہے ہیں، ایکشنز میں کنورٹ کر رہے ہیں، تو وہ ہو جائے گا عمل بالجوارح. وہ تھرڈ لیول آف ایمان ہو جائے گا. وہ بیسیکلی آپ وہاں پر آپ کے بلیف کو ایکشنز میں کنورٹ کر کر آپ کے ایمان کو کمپلیٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ 3 لیولز آف ایمان ہیں. اب ایمان کے ہائیز اینڈ لوز وہ کیسے ہوں گے ہم اس کو بعد میں ڈسکس کریں گے، لیکن یہ ہو گئے 3 لیولز. اب ہم آتے ہیں اس آیت پر، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 144، جہاں پر اللہ تعالیٰ کمانڈ کر رہے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اپنا قبلہ چینج کریے. ٹھیک ہے، تو اب یہ آیت کو ڈسکس کرنے کا مقصد یہاں پر یہ ہے کہ آپ کو یہ بتایا جائے کہ اللہ قرآن میں ایمان کی یا پھر ایمان والوں کی، بلیورز کی کیا کیریکٹرسٹکس بیان کی گئی ہے، اور نیکی کو کس طرح سے اللہ تعالیٰ نے امپورٹنس دی ہے. ٹھیک ہے، وہ اس آیت کے یا پھر اس واقعے کے بیسس پر میں آپ کو بتاؤں گی. تو یہاں پر اس آیت میں اس آیت کا آپ کو ایک چھوٹا سا بیک گراؤنڈ دے دوں کہ ایک دور تھا جہاں پر مشرکان مکہ اور اہل کتاب کا قبلہ الگ الگ ہوا کرتا تھا. مشرکین مکہ کا قبلہ کعبۃ اللہ تھا، اور اہل کتاب کا قبلہ یروشلم تھا. تو جب مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ تھوڑے عرصے تک آپ اپنا قبلہ یروشلم کی طرف کر لیں، مسجد الاقصیٰ کی طرف کر لیں، تو یہود بہت خوش ہوئے کہ ہمارے قبلے کو مسلمان بھی امپورٹینس دے رہے ہیں. وہ بہت اپنے قبلے کو بہت امپورٹینس دیتے تھے. ان کے لیے ان کا قبلہ یروشلم کی طرف رخ کر کر عبادت کرنا وہ بہت امپورٹنٹ مانتے تھے. وہ اس سے زیادہ امپورٹنٹ ان کو کوئی چیز نہیں لگتی تھی. ٹھیک ہے، باقی کے عبادات وہ سیکنڈری کر دیتے تھے اور اس چیز کو وہ پرائمری مانتے تھے. وہ بہت امپورٹنس دیتے تھے اپنے قبلے کو. تو وہ بہت خوش ہو گئے کہ مسلمان بھی ہماری طرف رخ کر کر نماز پڑھ رہے ہیں. لیکن پھر جب اس کا احکام ہوا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ ہمیشہ یہ بات ہوتی تھی یا پھر یہ ایک خواہش رہتی تھی کہ وہ اپنا قبلہ کعبۃ اللہ کی طرف کرے، اپنا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کر کر نماز پڑھے. ان کے دل میں ہمیشہ سے یہ بات رہتی تھی. تو ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نماز ادا کر رہے ہیں اپنے صحابہ کے ساتھ، اور اسی نماز کے دوران ہی وہ اپنے دل میں یہ خواہش کو اظہار کرتے ہیں اپنے دل میں ہی، اور آسمان کی طرف بار بار دیکھا کر رہے تھے. تو اسی دوران اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل کیا، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ آیت نمبر 144 سورہ بقرہ کی، ہم تمہارا آسمان کی طرف منہ پھیر پھیر کر دیکھنا دیکھ رہے ہیں، سو ہم تم کو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسی قبلے کی طرف جس کو تم پسند کرتے ہو منہ کرنے کا حکم دیں گے. تو اپنا منہ مسجد حرام یعنی خانہ کعبہ کی طرف پھیر لو، اور تم لوگ جہاں ہوا کرو نماز پڑھنے کے وقت اس مسجد کی طرف منہ کر لیا کرو. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ہے وہ خوب جانتے ہیں کہ نیا قبلہ ان کے پروردگار کی طرف سے حق ہے، اور جو کام یہ لوگ کرتے ہیں خدا ان سے بے خبر ہے. So these people already knew کہ سینٹر پوائنٹ کعبہ ہی بننا ہے اینڈ آف دا ڈے، یا پھر اینڈ آف دا جو آخری نبی ہوں گے ان کا سینٹر پوائنٹ کعبہ ہی ہونا ہے. تو ان کو یہ آلریڈی پتا تھا. تو جیسے ہی یہ کمانڈ آیا کہ آپ کو قبلہ چینج کرنا ہوگا، تو یہود اور نصارہ بہت اپسیٹ ہو گئے، اور وہ بہت انسیکیورڈ ہو گئے کہ ارے ہمارے قبلے کی امپورٹنس کم ہو جائے گی. اگر ان کا قبلہ وہاں پر چلے گیا تو ہمارے قبلے کی امپورٹنس کم ہو جائے گی. تو وہ بہت بحث میں پڑ گئے اور بہت انسیکیورڈ ہو گئے بیسکلی، اور وہ نہیں چاہتے تھے کہ ایسا ہو. تو جب یہ اس طرح کا معاملہ ہوا، یہ سچویشن ایسی پوری کریٹ ہوئی، اور جس طرح سے وہ لوگ
قبلے کو جو امپورٹنس دے رہے تھے بلکہ اللہ کے دوسرے حکام کو اتنی امپورٹنس نہیں دے رہے تھے، لیکن قبلے کی امپورٹنس جو وہ بتا رہے تھے اس کو اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کرتے ہیں آیت نمبر 177 میں سورہ بقرہ کی. اگین یہاں پر اس آیت میں اگین 144 کا کنٹینویشن ہو رہا ہے جہاں پر اللہ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ ایکچوئل پائٹی از ناٹ ان چینجنگ قبلہ بٹ ٹو بلیو ان اللہ. ٹھیک ہے، تو یہاں پر اس آیت کو آیت البر بھی کہتے ہیں جہاں پر اللہ تعالیٰ ایک مومن کے خصوصیات بیان کیے ہیں اور جو متقی انسان ہوں گے یا جو متقی مسلمان جو ہوں گے ان کے کیریکٹرسٹکس بتایا گیا ہے. اور یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ آپ کا رخ اگر آپ ایسٹ کی طرف موڑو یا ویسٹ کی طرف موڑو سے کچھ اس سے آپ کی نیکی ظاہر نہیں ہوگی، بلکہ نیکی تو اس میں ہے کہ آپ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے آخری دن پر ایمان لاؤ، اللہ کے کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر، رسولوں پر ایمان لاؤ. تو آئیے ہم یہ آیت کو دیکھتے ہیں ایک بار 177 جہاں پر اللہ تعالیٰ کنکلوڈ کر رہے ہیں کہ righteousness is not in turning your faces towards the east or the west. Rather the righteous are those who believe in Allah, the last day, the angels, the books, the prophets, who give charity out of their cherished wealth to relatives, orphans, the poor, needy travelers, beggars, and for freeing captives, who establish prayer, pay alms tax, and keep the pledges they make, and who are patient in times of suffering, adversity, and in the heat of battle. It is they who are true in faith, and it is they who are mindful of Allah. تو یہاں پر متقون کا لفظ استعمال ہوا ہے، ایسے لوگ جو تقوی رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور ایسے لوگ جس کا ایمان پختہ ہے. تو ان کے کیریکٹرسٹکس کیا ہے؟ rather than changing the face to any direction, it is basically having a complete belief in Allah, the last day, and his angels. یہ ساری چیزیں ایک مومن کی خصوصیات بیان کرتے ہیں. ایک ایسا انسان جس کے پاس کامل یقین ہے، کامل ایمان ہے، اور جو متقی پرہیزگار ہے، اس کے کیریکٹرسٹکس ہے یہ بیسیکلی. تو یہاں پر اس آیت میں اللہ تعالیٰ ایمان والوں کی خصوصیات بیان کر رہے ہیں. تو اس کے لیے اس کی یہ ایک سٹوری ہے. یہ سٹوری ایکچولی سٹارٹ ہوتی ہے آیت نمبر 115 میں سورہ بقرہ میں، جہاں پر اللہ تعالیٰ انٹروڈیوس کر رہے ہیں کہ مسلمانوں کا قبلہ چینج ہوگا. اور آیت نمبر 144 میں حکم دیا گیا کہ چینج کر دو. اور حکم بھی کب دیا گیا؟ جب وہ ایکچوئل میں نماز پڑھیں، لائک ڈیوریشن when they are during when they are actually praying. پریئر کے دوران، نماز کے دوران ہی انہیں حکم دیا گیا کہ اپنا قبلہ چینج کر لو. اور اسی وقت مسلمانوں نے، سارے صحابہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا قبلہ چینج کر لیا. ٹھیک ہے، اور یہ یہود اور نصارہ کو بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ایمان is not in changing the qibla but it is in believing in Allah and all of his books, messengers and all of that. تو ابو ماما ایک صحابہ ہے، وہ پوچھتے ہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ایمان کیا ہے، what is ایمان؟ تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اگر تم کوئی نیکی کرو، نیک عمل کرو، اور وہ نیک عمل کرنے پر تمہیں خوشی ہوتی ہے تو تم ایمان والے ہو. یا اگر تم کوئی گناہ کرو اور وہ گناہ پر تمہیں پچھتاوا ہوتا ہو یا تم اپسیٹ ہو تو وہ بھی ایک تمہارے لیے ایمان کی نشانی ہے. تو یہ بیسیکلی ایک لیٹمس ٹیسٹ ہے ایک بلیور کے لیے، اگر وہ بلیور ہے یا نہیں ہے وہ جاننے کے لیے. تو اگر آپ کچھ نیکی کر رہے ہیں تو دیکھیے آپ کو اس نیکی کی خوشی مل رہی ہے یا نہیں. اگر آپ کچھ گناہ کر رہے ہیں تو اس کا آپ کو ریمورس فیل ہو رہا ہے یا نہیں. اگر یہ ہے تو پھر یو آر اے بلیور. تو دس از اے لٹمس ٹیسٹ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا تھا صحابہ کو کہ کس طرح سے آپ اپنا ایمان گیج کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ہو گیا ایمان کے حوالے سے ہم یہ بات کر رہے ہیں. اب آتے ہیں ہم ایمان کے رائٹس پر. دیر آر 4 رائٹس آف ایمان، جہاں پر ابن حجر اسقلانی رحم اللہ بہت بیوٹیفلی اس کو ڈسکرائب کرتے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں کہ ایمان کے 4 رائٹس ہیں. ایک ہے تقوی، ایک ہے صبر، ایک ہے حیا اور ایک ہے شکر. اگر یہ 4 چیزیں آپ میں ہو، صحیح معنوں میں اگر صحیح طریقے سے آپ کے پاس یہ 4 چیزیں ہوں تو وہ آپ کے لیے آپ کے ایمان کو انکریز کرنے کا سبب بن سکتا ہے.
اور اگر اس کے اپوزٹ اگر آپ کے پاس کوئی چیزیں ہوں، جیسے کہ آپ کے پاس تقویٰ نہ ہو، آپ اگر ہمارے پاس صبر نہ ہو، بے صبر ہو، ہم بے حیا ہو یا پھر ناشکرے ہو، تو یہ آپ کا ایمان کو کمزور کرتا ہے. ٹھیک ہے، اس کا کمپلیٹ اپوزٹ آپ کو آپ کا ایمان کو ڈسٹروائے کر دے گا. اور اگر یہ 4 چیزیں ہیں تو پھر آپ کا ایمان انکریز ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا ایمان اسٹرانگر ہوگا ڈے بائی ڈے. سو اب یہاں پر یہ جو 4 رائٹس ہے، یہ ان 4 رائٹس کے بھی کا بھی کوئی ایک انڈرسٹینڈنگ ہمیں سمجھنی بہت ضروری ہے. تو ہم پہلے دیکھتے ہیں کہ تقویٰ کیا ہے. واٹ ڈو وی مین بائی تقویٰ؟ تو دیکھیے، تقوی کا لوز یا پھر کامن ٹرانسلیشن یہ ہے کہ گاڈ فیئرنگ ہونا. ٹھیک ہے، اس کو ہم تقویٰ کہیں گے، لیکن اس کا ایکچوئل ورڈ یا پھر ایکچوئل میننگ یہ ہے کہ یہ ایک شیلڈ ہے، ایک بیریئر ہے جو آپ کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے یا پھر اپنے ایمان کو پروٹیکٹ کرواتا ہے. اس کو ہم تقویٰ کہیں گے. ٹھیک ہے، تو اس کا روٹ میننگ جو ہے وہ ہے شیلڈ یا پھر بیریئر، ایک ایسی چیز جو آپ کے ایمان کو بچاتی ہے. اس کو ہم کہیں گے تقویٰ. تو تقوی کا لفظ قرآن میں 60 ٹائمز استعمال ہوا ہے اور 90 ٹائمز ڈیریویٹو فارمز میں استعمال ہوا ہے. ٹھیک ہے، اور اللہ تعالیٰ سورہ توبہ میں آیت نمبر 4 میں متقین کے بارے میں ذکر کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ محبت کا ورڈ یوز کرتے ہیں متقین کے لیے. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ اللہ loves those who are mindful of him. ٹھیک ہے، یہاں پر محبت کا ورڈ یوز کیا گیا ہے متقین کے لیے. تو متقون آتا ہے لفظ تقویٰ سے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں ایک حدیث میں کہ تقویٰ کہاں پر ہے، تو تقویٰ ہے یہاں. تو وہ اپنے چیسٹ کی طرف پوائنٹ کرتے ہیں 3 دفعہ اور کہتے ہیں کہ تقویٰ یہاں ہے. تو دیٹ مینس تقویٰ دل میں ہے، قلب میں. اور ایک نریشن میں یہ بھی بات آتی ہے کہ اللہ ڈز ناٹ لک ٹو یور باڈیز ناٹ ٹو یور فیسز بٹ ہی لکس ٹو یور ہارٹس. اللہ آپ کے نہ باڈیز کو دیکھتے ہیں نہ آپ کے چہروں کو دیکھتے ہیں. واٹ ہی لکس ایٹ از یور ہارٹ. اور وہی ہے، اور ہارٹ میں ہی، آپ کے دل میں ہی، آپ کے قلب میں ہی آپ کا تقویٰ ہوتا ہے. اور تقویٰ آپ اس طرح سے بھی اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ ایک ایسا ورڈ ہے، یا پھر تقویٰ ہم اسے کہتے ہیں جو ہم اوائڈ، ایسی چیز جو ہمیں نہیں پسند اور ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں. کس طرح سے ہم اسے اوائڈ کرتے ہیں وہ آپ کا تقویٰ کہلائے گا. تو ایک دفعہ ایک کاؤنسل ہوا کرتی تھی. وہ کاؤنسل کو ایک دفعہ عمر رضی اللہ عنہ لیڈ کر رہے تھے، اور وہاں پر ابی ابن کعب نے انہیں سوال پوچھا کہ تقویٰ کیا ہے، واٹ از تقویٰ. تو عمر رضی اللہ عنہ کہے کہ ایک ایسا جنگل جس میں بہت سارے کانٹے ہوں اور چو طرف بس اندھیرا ہی اندھیرا ہو اور چو طرف سے کانٹے دار ہو. تو جس طرح سے آپ وہ فارسٹ یا وہ پار کرو گے، وہ اپروچ آپ کا جو ہوگا وہ ہوگا آپ کا تقویٰ. کیونکہ جو اپروچ ہوگا وہ آپ کے سینسز کو پورا ایکٹیویٹ کر دے گا. ٹھیک ہے، تو دیٹ ڈیفائنس تقویٰ. جس طرح سے آپ اپنے آپ کو بچا کر اس جنگل سے نکالیں گے، وہ اپروچ ہوگا آپ کا تقویٰ. تو تقویٰ ایک ایسی چیز ہے جس سے آپ اپنا ایمان بچاتے ہیں. آپ کے چوطرف ابھی آپ دیکھیں گے تو چوطرف آپ کے بس ہر گناہ ہی گناہ ہے، حرام ہی حرام ہے. آپ میوزک ہے ہر جگہ، آپ فون کھولو آپ کو میوزک سننے ملے گی. آپ کہیں باہر جاؤ، اگر آپ فون یوز بھی نہیں کرے تو کوئی اور فون یوز کر رہا ہوگا، آپ کو میوزک سننے کو ملے گی. آپ کدھر بھی جاؤ، آپ کے چوطرف کوئی ایسی چیز ہے جو آپ کو نہیں کرنی چاہیے، نہیں سننی چاہیے، بٹ اسٹل آپ کو وہ وٹنس کرنا ہے اور آپ کو وہ دیکھنا ہے. تو وہ دیٹس ہاؤ آئی مین وی آر سراؤنڈیڈ بائی سنس ناؤ اے ڈیز. تو آپ اپنے آپ کو اس سے کیسے بچا رہے ہیں، وہ گناہ کرنے سے، وہ گناہ میں مبتلا ہونے سے آپ اپنے آپ کو کس طرح سے بچا رہے ہیں، وہ ڈیفائن کرے گا کہ آپ کا تقویٰ کیا ہے. ٹھیک ہے، وہی آپ کا تقویٰ ہے بیسیکلی. آپ اپنے آپ کو کس طرح سے بچائیں گے ایول سے، کس طرح سے اپنے آپ کو سیف گارڈ کریں گے
ایول سے، وہی آپ کا تقوی ہے. سو گاڈ بینگ گاڈ کانشیس اینڈ سیف گارڈنگ یور سیلف فرام ایول، بینگ گاڈ فیئرنگ ول میک یو متقین. ٹھیک ہے، وہ آپ کو متقین بنائے گا، وہ آپ کو آپ کے تقوی کو اسٹرانگ کرے گا. تو یہاں پر سوال یہ آتا ہے کہ متقون ہے کون؟ یہ متقین جو لوگ ہیں وہ ہے کون؟ تو ایسے لوگ ہیں جو کامل یقین رکھتے ہیں غیب پر، جو اپنی صلاح ادا کرتے ہیں وقت پر، جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سنتوں کو فالو کرتے ہیں، جو آخرت پر کامل یقین رکھتے ہیں، جب کوئی وعدہ کرتے ہیں تو اسے پورا کرتے ہیں، اللہ کے سارے پروہیبیشنس کو سے دور رہتے ہیں، اس کا بہت خیال کرتے ہیں کہ وہاں پر نہیں جانا ہے، اللہ کے ہر پروہیبیشن سے بچتے ہیں، اللہ کے ہر کمانڈ کو فالو کرتے ہیں، اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اپنے غصے کو قابو کرتے ہیں، لوگوں کو معاف کرتے ہیں. یہ سارے لوگ ہیں، یہ کیریکٹرسٹکس متقون لوگوں کے ہیں. ابن عباس بھی کہتے ہیں کہ ایسا شخص جو اللہ تعالیٰ سے کسی کو ایسوسیٹ نہیں کرتا، جو شرک نہیں کرتا، وہ متقین ہے، اور جو اللہ کی اوبیڈینس میں ہمیشہ ایکٹ کرتا وہ متقین ہے. یہ ابن عباس کا کہنا ہے. حسن البصری بھی یہ کہتے ہیں کہ ایسے لوگ جو اللہ کی پروہیبیشن سے دور رہتے ہیں، اپنے آپ کو پروہیبیشن سے وہ سیف کرتے ہیں، وہ ویسے لوگ ہوں گے جو متقین ہوں گے، جو متقین ہوں گے. اور اللہ تعالیٰ بھی یہ پرومس کرتے ہیں کہ those who are mindful of Allah will live securely among gardens and rivers, secure in the presence of all powerful sovereign. تو متقین کے لیے باغات ہے جنت میں. تو یہ اللہ تعالیٰ کی پرومس ہے. تو تقوی اختیار ہم کیسے کریں؟ ٹھیک ہے، تقوی اختیار کرنے کے لیے 3 رائٹس ہے، 3 حقوق ہے اس کے بھی. ٹھیک ہے، اللہ سے محبت، اللہ کا خوف، اور اللہ سے امید. ٹھیک ہے، آپ کی جو محبت ہے وہ محبت بیسیکلی دو طرح کی ہے. ایک کمپلیٹ الٹیمیٹ محبت جو اللہ کے لیے ہے، صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے. اور جو دوسری محبت ہے وہ آپ کے کریشن، اللہ تعالیٰ کی کریشن کے لیے ہے، جو آپ کے ماں باپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ کے بچوں سے شیئر کرتے ہیں، آپ کے اسپاؤس سے شیئر کرتے ہیں، آپ کے فرینڈ سے شیئر کرتے ہیں. وہ الگ طرح کی محبت ہے. لیکن جو کامل محبت ہے، جو الٹیمیٹ محبت ہے، وہ اللہ کے لیے ہی ہے. تو تقوی کا پہلا رائٹ جو ہے وہ محبت ہے صرف اور صرف اللہ کے لیے. اور وہی محبت ہے جو آپ کو کریشن کے قریب لے کر جاتی ہے. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل اگر کوئی بانڈ ہے، ایک فرینڈشپ ہے، کسی کے درمیان دوستی ہے، تو دوستی اگر اللہ کی فار دی سیک آف اللہ اگر آپ کر رہے ہیں، اور آپ اس بیسس پر کر رہے ہیں کہ میری اللہ کی محبت میں اگر آپ کسی سے دوستی کر رہے ہیں، تو جتنا آپ اللہ کے قریب جائیں گے اتنا ہی آپ کریشن کے قریب ہوتے جائیں گے. اٹس لائک اے ٹرائنگل. I will also give you an example of a spouse. ٹھیک ہے، a couple. 2 couple ہے، وہ لوگ پہلے پریورٹی پرائمری ان کا جو محبت ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے، ان کا سینٹر، ان کا بیسک اللہ کی محبت ہے. تو اگر وہ اللہ کے قریب ہوں گے تو وہ ایونچولی وہ ایک دوسرے کے قریب بھی ہوں گے. تو آپ کا بیسک یہاں پر یہی ہونا چاہیے کہ اگر آپ کو تقوی اختیار کرنا ہے تو آپ کی محبت کہاں جا رہی ہے، کس کے لیے جا رہی ہے محبت، اور کس وجہ سے آپ کسی کو پسند کر رہے ہیں. اگر وہ اللہ کی محبت کے بیسس پر نہیں ہے تو پھر وہ محبت نہیں. ٹھیک ہے، وہ چاہے وہ کسی کی بھی محبت ہو. تو جو محبت ہے وہ ڈیوائیڈڈ ہے بیسیکلی، ایک اللہ کے لیے ہے اور ایک کریشن، ایک کریٹر کے لیے اور ایک کریشن کے لیے ہے. تو کریٹر کی محبت کو آپ بیس بنائیں، آپ کے باقی کی ساری جو کریشن کی محبت ہے وہ بہت آسان ہو جائے گی آپ کے لیے. ٹھیک ہے، تو the love for the creation should be due to the ultimate love for Allah. ایک ٹرائنگل فارم ہوگا. آپ جب بھی آپ کسی سے بھی بانڈ کریٹ کر رہے ہیں، if it is on the basis of Allah's love، ایک تو وہ آپ کا تقوی آپ کا تقوی کو اسٹرانگ کرے گا، آپ کے بانڈ کو اسٹرانگ کرے گا. اور
اللہ تعالیٰ کے آپ بہت قریب ہو جاؤ گے اس سے. تو لو ہیز ٹو بی اونلی فار اللہ, کمپلیٹ اینڈ الٹیمیٹ لو. باقی کا سب لو سیکنڈری ہے. ابھی آتے ہیں ہم, اور ایک لو ایسا ایموشن ہے جہاں پر آپ سیکریفائس کرتے ہیں, رائٹ. It promotes love is an emotion that promotes sacrifice. تو آپ اللہ کی محبت میں کیا سیکریفائس کر رہے ہیں؟ دنیا کو سیکریفائس کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو دنیا کو سیکریفائس کریں گے تبھی جا کر ہمیں کہیں نہ کہیں اللہ کی محبت ملے گی. اور یہ ایک طرح سے آپ کو پروٹیکٹ کر رہا ہے گناہ سے, گناہ کرنے سے. اللہ کی محبت میں آپ دنیا کو سیکریفائس کر رہے ہیں, اور یہ سیکریفائس آپ کو بیسیکلی پروٹیکٹ کر رہا ہے گناہوں سے بچنے سے. سو دس از ہاؤ اٹ از انٹرلنکڈ, ٹھیک ہے. ایمان جو ہمارا ہے اس کا ایک پہلو ہے تقوی, اور تقوی میں بھی رائٹس ہے. تو تقوی کے رائٹس اگر آپ فالو کریں گے, یہاں سے اسٹارٹ کریں گے آپ, تو آپ کا تقوی بھی اسٹرانگ ہوگا, آپ کا ایمان بھی اسٹرانگ ہوگا ان دی اینڈ, ٹھیک ہے. تو taqwa is basically protecting you from evil. So the love that you have for anybody, or the love you have for Allah, should be ultimately for him. And اللہ تعالیٰ کا جو ہماری طرف لو ہے وہ تو انفینٹ ٹائمز ہے, اور آپ اس کو ڈسکرائب یا بیونڈ آپ کے کمپریہنشن کے باہر ہے. وہ آپ امیجن بھی نہیں کر سکتے اتنا لو وہ ہماری طرف ہے ان کا. لیکن جو ہمارا لو ہے وہ کہیں نہ کہیں ڈیوائڈ ہو جاتا ہے. لیکن ہمیں اس کا بہت خیال رکھنا پڑتا ہے کہ اللہ کے لو میں آپ کسی کو شامل کر ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. So that is the thing. And now coming to the second right of Iman, which is fear. تو جو خوف ہے وہ خوف سٹیم ہوتا ہے اللہ کی محبت سے, ٹھیک ہے. اللہ کا خوف ہمارے دل میں ہے. یہ خوف ایسا خوف نہیں ہے کہ نارمل خوف کی طرح نہیں ہے کہ آپ اندھیرے سے ڈر گئے, یا پھر کوئی ایسے انسان سے ڈر گئے جس کا مزاج تھوڑا سا تلخ ہے. تو اس طرح کا خوف نہیں ہے. یہ ایسا خوف ہے جو سٹیم ہوتا ہے آپ کی محبت سے, اللہ کی محبت سے سٹیم ہوتا ہے وہ لو, وہ فیئر. اور وہ ہائیسٹ فارم آف فیئر ہے. اور آپ یہ ایسا فیئر ہے کہ آپ ڈرتے ہیں, آپ خوف میں ہے کہ اگر میں ایسا کچھ نہ کر دوں جس سے اللہ تعالیٰ ڈسپلیس ہو جائے, جس سے اللہ تعالیٰ خفا ہو جائے. تو اس طرح کا خوف ہے یہ. تو وہ خوف بھی صرف اللہ کے لیے ہی ہونا چاہیے. اگین یہ بھی دو طرح کا ہے. ایک نیچرلی جو ہمیں آتا ہے, اندھیرے سے ڈر ہو گیا, یا پھر کوئی جانور سے ڈر ہو گیا, وہ الگ خوف ہے, وہ الگ طرح کا فیئر ہے. لیکن جو اللہ کا فیئر ہے وہ بہت پیور فارم آف فیئر ہے, وہ بہت ہائیسٹ فارم آف فیئر ہے. اینڈ دیٹ اسٹیمس فرام دا گڈنس آف اللہ. اور وہ ہم اس بنا پر ہمیں آنا چاہیے, اور آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ڈسپلیس کرنا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہی ہمارا وہی تو مقصد ہے. تو اللہ تعالیٰ کو ہم ڈسپلیس کر رہے ہیں اگر وہ ہمارے دل میں وہ خوف ہے, تو وہ آپ کے اندر وہ ایک تقوی کا ایک حصہ ہے, ایک پارٹ ہے. اینڈ آلسو اٹ ہیلپس us not to commit sins. تو یہ خوف بھی ہونا بہت ضروری ہے کہ ہم ایسا کوئی کام نہ کر دیں جو اللہ تعالیٰ ہم سے خفا ہو جائے, ٹھیک ہے. اور لاسٹ میں ہے اللہ تعالیٰ سے امید, ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ امید رکھنی چاہیے, اور اچھی امید رکھنی چاہیے. اگر آپ ہوپ لیس ہو رہے ہیں تو وہ گناہ ہے. پریویس سیشنز میں بھی ہم نے اس بات پر سنا ہے کہ ہوپ لیس ہونا کفر ہے, ڈس بلیو ہے. سو اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھے کی امید رکھیے, اور یہ بھی جانیے کہ اللہ تعالیٰ اینڈ آف دی ڈے عادل بھی ہے. تو ایسا کام نہ کرے جو ان کو پسند نہ ہو. تو یہ سارے جو 3 رائٹس ہیں وہ آپ کا تقوی کو بیسیکلی پورا کرتے ہیں, اور آپ کے ایمان کو پورا کرنے کا ایک رائٹ ہے تقوی. تو ابھی ہم صرف ایک رائٹ پڑھے ہیں ایمان کا, جہاں پر ہم کو اپنے آپ کو کس طرح سے بچانا ہے وہ سوچنا ہوگا, گناہوں سے کس طرح سے بچنا ہے وہ سوچنا ہوگا. وہ آپ کا تقوی ہے, اور ہمیں چاہیے کہ ہم اس پر بہت فوکس کریں کہ گناہوں سے ہم اپنے آپ کو بچائیں اور اپنا ایمان کو اسٹرانگ کرتے رہیں. ابھی یہ ہو گیا فرسٹ رائٹ. اب آتے ہیں ہم سیکنڈ رائٹ کی طرف, جو کہ ہے صبر, ٹھیک ہے.
اب صبر کیا ہے؟ اس کا روٹ ورڈ ہے صبرا، means patience, and it has occurred 103 times in Quran. اور صبر اس چیز کو کہیں گے یا پھر اس ایموشن کو کہیں گے جب آپ ریاکٹ کرتے ہو جب کوئی کلامٹی آپ پر پڑتی ہے. تو صدمے کی پہلی سیڑھی پر جو ریاکشن ہوگا آپ کا، وہ آپ کا صبر ہوگا. کیا وہ آپ کا بیسیکلی ٹیسٹ ہوگا کہ آپ کتنے صبر والے ہیں. تو صبر کا ٹیسٹ آپ کے صدمے کی پہلی سیڑھی پر ہے. بعد میں تو ہم پھر بھی ہمیں صبر کیسا نہ کیسا آ جائے گا، اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں صبر ڈال ہی دیتے ہیں، لیکن آپ وہ فرسٹ اسٹرائک آف کلیمٹی جب ہوتی ہے اس اسٹرائک پر آپ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں، دیٹ بیسیکلی ڈیفائنس ہاؤ مچ پیشنٹ یو آر. اوکے، سو ہمیں یہ بات تو ہمیشہ ہمیں پتہ ہی ہوتی ہے کہ ہمیں صبر کرنا چاہیے اور اللہ صابرون کے ساتھ ہے اور صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک ایسپیکٹ ہے ہمارے ایمان کو اسٹرانگ بنانے کے لیے. اب بنا صبر اور سیلف کنٹرول کے کوئی لیڈر بھی نہیں بن سکتا، اور ہمارا مقصد ہی یہ ہے کہ آپ ہر ایک مسلمان جو ہے وہ اپنے گروپ کا لیڈر ہے. اگر وہ میل ہے یا اگر وہ کوئی مین ہے تو اپنی پوری فیملی کا یا پھر اس کے اطراف جو بھی لوگ ہیں اس کا لیڈر ہوگا وہ، اور ایک خاتون ہے تو وہ اپنے فیملی کی لیڈر ہوگی. تو وی آر لیڈرز بائی برتھ. تو وہ لیڈرشپ، دس از ون آف دا بیسک لیڈرشپ کوالٹیز. اگر آپ میں صبر نہ ہو، سیلف کنٹرول نہ ہو، تو آپ لیڈر نہیں بن سکیں گے. So people of sabr will have blessings in akhirah and hardships in dunya. This is for sure. اگر آپ کو صابر رہنا ہے تو دنیا تو بہت سخت ہونے والی ہے یہاں پر، اور اس کی بلیسنگز آپ کو صرف اور صرف آخرہ میں ہی ملے گی. تو صبر رکھنا ہر کلیمٹی پر، ہر پرابلم میں، یہ آپ کے ایمان کو بڑھانے کا ایک ذریعہ ہے. اور اگر آپ اپنا صبر کسی وجہ سے کھو دے رہے ہیں تو آپ کوشش کریے کہ آپ وہ سچویشنز میں اپنے آپ کو ڈالتے رہیں بار بار، اور اپنے آپ کو چیک کرتے رہیں کہ آپ کس لیول پر آئے ہیں ابھی. لائک آپ کا صبر بڑا ہے یا کم ہوا ہے، اور آپ کا یہی مقصد ہونا چاہیے کہ آپ ہر ایسے سچویشنز میں اپنے آپ کو کس طرح سے کنٹرول کر پائیں. سو اللہ تعالیٰ صابرون کے ساتھ ہے. تو یہ بھی ایک مائنڈ میں دھیان میں رکھیے کہ آپ جتنی پرابلمس آپ میں آئیں گی اور جتنا صبر آپ کریں گے تو آپ کا سپورٹ دینے والے وہاں پر اللہ ہے اور کوئی نہیں. تو یہ کافی ہونا چاہیے ہر انسان کے لیے کہ کچھ بھی ہو جائے اللہ تو میرے ساتھ ہے، مجھے تو صبر کرنا ہی ہے. اور یہ ٹیسٹ آپ کا تبھی ہوگا کہ پہلی دفعہ آپ کس طرح سے ریاکٹ کر رہے ہیں اس پر. اب صبر کے بھی 4 رائٹس ہیں، جس میں سے ہے عبادت، آپ کے جو پرابلمز ہوتے ہیں، ٹیسٹ، آزمائشیں ہوتی ہیں وہ، اور کس طرح سے آپ اپنے گناہوں سے بچتے ہیں صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے. اور آپ کے اطراف ایسے بھی لوگ ہوں گے جس سے ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، لیکن آپ کو ڈیل کرنا ہی کرنا ہوگا ان سے. تو ویسی سچویشنز میں آپ کیا کریں گے؟ تو یہاں پر بھی یہ جو 4 رائٹس ہے وہ آپ کے صبر کو انہانس کرتے ہیں. ابھی جب when it comes to عبادت، شیطان ہم کو ہمیشہ کھلا دشمن ہے ہمارا وہ، اور خون میں ہمارے روانگی ہے اس کی. تو آپ کے بار بار وہ آپ کے سامنے آئے گا اور آپ کو بھٹکانے کی کوشش کرے گا، اور وہاں پر آپ اپنے صبر سے کس طرح سے کام لے رہے ہیں وہ ڈیفائن کرے گا. وہ بیسیکلی آپ کا ایک رائٹ ہے، صبر کا ایک رائٹ ہے کہ آپ اپنی عبادت کو کس طرح سے شیطان سے بچتے ہوئے کس طرح سے آپ عبادت کر رہے ہیں، اور آپ کے پرابلمز، آپ کے آزمائشوں میں آپ کس طرح سے صبر میں رہ رہے ہیں. سورہ یوسف علیہ السلام کی سٹوری میں جب عزیز مصر کی وائف جو بھی وہ واقعہ ہوا ہے، اور جو انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جو انٹائس کرنے کی کوشش کی ہے،
اس وقت یوسف علیہ السلام نے کس طرح سے اپنا اپنے صبر کا مظاہرہ کیا وہاں پر، اور وہ گناہ کی طرف ٹیمپٹ نہیں ہوئے، کس طرح سے وہ گناہ سے بچے اور کس طرح سے انہوں نے صبر قائم کیا وہاں پر. یہ بھی ایک ہمارے لیے اگزامپل ہے کہ کس طرح سے ہمیں ایسے معاملات پر صبر کر لینا چاہیے. اور جو ہمارے ڈیلنگز ہوتے ہیں، جو ٹف ڈیفیکلٹ ٹو ہینڈل پیپل ہوتے ہیں ہمارے اطراف، یوزلی ہمارے دھیان میں تو یہی ہوتا ہے کہ ارے نہیں ڈیل کرنا ہے، لیٹ می جسٹ شن دیز پیپل، لیٹ می ناٹ میٹ دیز پیپل. لیکن ایسا نہیں ہوگا. ایز اے مسلم وی ہیو ٹو گو آؤٹ، میٹ دیم، اور اسی میں ہمارے لیے یہی ہمارے لیے بہتر ہے دین بینگ alone. تو ایسے لوگوں سے بھی ڈیل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا، جہاں پر آپ کو ڈیل کرنے کے لیے بہت ڈیفیکلٹ ہونے والا ہے. وہ بہت ڈیفیکلٹ لوگ ہیں ٹو ڈیل وتھ، بٹ اسٹل ایز اے مسلم وی ہیو ٹو بی among them just to گیج آور صبر، کہ ہم کتنا صبر کر سکتے ہیں ایسے لوگوں کے ساتھ. اور ایسے سچویشنز میں ہم اپنے آپ کو ہمیشہ ڈالنا بہت ضروری ہے، just to gauge ourselves کہ where we are standing when it comes to the scale of patience. تو یہ سیکنڈ رائٹ ہے ایمان کا، جو آپ کے ایمان کو بڑھاتا ہے. تو ایک تو ہو گیا تقویٰ، کس طرح سے آپ بچ رہے ہیں اور کس طرح سے آپ اللہ کے احکامات کو تصدیق کر رہے ہیں، وہ آپ کا ایمان ہے. اور ایمان کا فرسٹ رائٹ تقویٰ ہے، پھر صبر ہے. اب نیکسٹ ہے ہمارا حیا. حیا از ماڈسٹی، کیونکہ روٹ ورڈ حیات ہے which implies a deep relation. So if you're not modest, you are as good as dead. ٹھیک ہے، تو ماڈسٹی بھی ایک ایسی چیز ہے جو آپ کے ایمان کو اسٹرانگ بناتی ہے. It's a broader concept. It is beyond modesty and healthy shame and bashfulness. یہ bashfulness کے beyond جاتا ہے. اور حیا is a part of ایمان and it guards your tongue, protects your heart, and حیا and ایمان go hand in hand. تو اگر آپ میں حیا ہے اور آپ کے وہ ایمان کو اسٹرانگ بنائے گا. اور ایمان اور حیا ایسی چیز ہے جو دونوں ایک ساتھ ہی چلتی ہے. نو ڈاؤٹ حیا از اے پارٹ آف ایمان، اور وہ آپ کے دل کو، آپ سے منہ سے نکلنے والے الفاظ کو پروٹیکٹ کرتا ہے. آپ جتنے ماڈسٹ رہیں گے، آپ اتنا ہی کوشش کریں گے کہ آپ زیادہ بات نہ کریں، یا پھر ایسی چیز نہ بول دیں گے کہ آگے والے کسی کا دل دکھ جائے. تو وہ بیسیکلی حیا آپ کو وہاں پر پروٹیکٹ کرتی ہے. تو حیا اگین از ون آف دا فیکٹرز وچ انکریزز یور ایمان اور وچ میکس یور ایمان اسٹرانگر. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث بھی ہے کہ جب تم حیا نہ کرو تو جو چاہے کرو. تو یہ اسی سے کہا جاتا ہے کہ اگر آپ میں حیا نہیں ہے تو پھر آپ میں کچھ باقی نہیں ہے. آپ کا ایمان تو وہاں پر گیا ہے، اور پھر آپ ایسے چیزوں میں ملوث ہو جائیں گے جو ہم سوچ بھی نہیں سکیں گے. لائک آپ کو جو کرنا ہے وہ کر سکتے ہیں. دیر از نو لمٹ فار یو. تو modesty again becomes a very important factor in making our ایمان stronger. تو یہ بھی ہمیں بہت اس کے حوالے سے بھی ہمیں بہت سوچنا چاہیے. So a place with no حیا is a residence of evil. And حیا saves a person from شر. تو ابن القیم یہ کہتے ہیں کہ اگر آپ کے دل میں حیا نہیں ہے، یا پھر آپ میں حیا نہیں ہے، تو آپ کا دل ایک شیطان کا گھر ہے. ٹھیک ہے، شیطان بسیرا کریں گے وہاں پر، اور آپ سے ساری ماڈسٹی چھین جائے گی. تو حیا از ویری امپورٹنٹ اگین. اگر آپ کو شر سے بچنا ہے تو ماڈسٹ ہونا بہت ضروری ہے. اب when it comes to حیا, there are two types of حیا. One is فطری حیا، جو کہ نیچرل حیا ہے ہمارے اندر، اور ایک ایکوائرڈ حیا ہے. اب نیچرل حیا میں کیا آتا ہے؟ abstaining from things that make us ashamed or guilty. ٹھیک ہے، اب آدم اور حوا علیہ السلام کی جو اسٹوری ہے، ایسے چیزوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو روک رہے ہیں کہ آپ انہیں مت کرو. اگر آپ وہ کر دیں گے تو آپ کی حیا لے لی جائے گی. تو یہی اسی طرح کا واقعہ ہوا تھا آدم علیہ السلام اور حوا علیہ السلام کے ساتھ. تو وہ نیچرل حیا ہے. ٹھیک ہے، وہ فطری حیا ہے جو اللہ تعالیٰ ہمارے اندر آلریڈی ڈال چکے ہیں. ایکوائرڈ حیا کیا ہے؟ آن دی ادر ہینڈ aura should be covered. تو ایک عورت کے لیے اس کا سطر چھپنا بہت ضروری ہے، وہ اس کی حیا ہوگی. اور
مرد I mean دونوں کے لیے وہ مین اینڈ ویمن کے لیے دونوں کے لیے اورا ہے, دونوں کے لیے گیس کو لوور کرنا ہے, وہ ان کی حیا ہے. تو یہ ایکوائرڈ حیا ہے جو آپ کو اموڈسٹی سے پروٹیکٹ کرتی ہے. تو اگر یہ نہیں, یہ دونوں کا رہنا بہت ہے. ایک تو نیچرل حیا ہے ہی ہمارے اندر, اور جو دوسری حیا ہے کہ آپ اپنی نگاہوں کو نیچے رکھیں, آپ اپنی سطر کو چھپائیں, یہ ساری چیزیں اور ماڈسٹ رہے ہیں آپ. And it goes beyond the idea of bashfulness. It's a broader concept to have. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو آپ کے ایمان کو اسٹرانگ بناتی ہے. ایک اسٹوری تھی, ایک ایکسپیریمنٹل اسٹوری تھی رگبی یا پھر فٹ بال میچ کی, آئی ڈونٹ ریمبر. تو وہاں پر کیپٹن مسنگ تھا, تو اسے ایوارڈ کلیکٹ کرنا تھا, اور وہ ٹیم کا کیپٹن واز مسنگ. تو ٹیم ممبرس کو سلیکٹ کرنا تھا کہ کون جائے گا ایوارڈ ریسیو کرنے کے لیے, یا ہم کس کو بھیجیں ایوارڈ ریسیو کرنے کے لیے. تو وہاں پر وہ لوگ ایسے انسان کو چوز کرتے ہیں جو کہ سب سے ماڈسٹ ہے, جو اپنی لمٹس میں رہتا ہے, جو بہت ماڈسٹ ہے, جس کے پاس بیشفلنس ہے. وہ ایسے انسان کو سلیکٹ کرتے ہیں کہ یہی جائے گا ایوارڈ لینے کے لیے. تو دس از اے اسٹار کوالٹی ٹو ہیو. تو اگر یہ نہیں ہے تو کہیں نہ کہیں ہمارا ایمان ڈاماڈول ہے. تو ایمان کا یہ تیسرا حصہ ہے یا تیسرا پہلو ہے جو آپ کے ایمان کو اسٹرانگ بناتا ہے. ٹھیک ہے, with this I will conclude. I would request if you have any questions to let me know. میرا ایک کوشچن ہے کہ بہت سے لوگ شکر گزاری کو اتنا پریکٹس بھی کرتے ہیں اور اتنا بلیو کرتے ہیں, تو اور وہ یہ کہتے ہیں کہ مجھے صرف شکر گزاری ہونی چاہیے, اور باقی دوسری جو چیزیں ہیں اس کو اوائڈ کرتے ہیں, یا اس کو ڈسکس نہیں کرتے ہیں, یا اس کو شو بھی نہیں کرتے ہیں. تو ایسے لوگوں کے مطلب بارے میں کیا گمان رکھنا چاہیے کہ وہ لوگ صرف شکر گزاری کرتے رہتے, تو کیا ان کے پاس تقویٰ ہے؟ شکر گزاری سے تقویٰ, شکر گزاری کس کی کرتے ہیں وہ لوگ؟ اللہ تعالیٰ کی یا اللہ سبحانہ تعالیٰ, اللہ سبحانہ تعالیٰ. نہیں, مطلب اپنے اس شکر کے گزاری. پوائنٹس ہوں, شیئر کیے ہیں نا, جی پوائنٹس جی شیئر کیے ہیں کہ یہ 3-4 پوائنٹس ہیں, اگر یہ ہیں تو اس کا مطلب آپ تقویٰ کے معیار پہ ہیں, اور تقویٰ ہے تبھی ایمان ہے. تو ایک چیز انٹر کنیکٹڈ ہیں ساری چیزیں. تو وہی میرا سوال ہے کہ اگر اس میں سے کوئی ایک چیز ایکسٹریم لیول پہ ہے کہ وہ شکر گزار تو ہیں بٹ اور کسی چیز کو شو نہیں کرتے یا دکھائی بھی نہیں پڑتی ہے وہ چیز, تو کیا ان کے اندر تقویٰ موجود ہے؟ مطلب یہ ہم جج کرنے کے پرپز سے نہیں پوچھ رہے ہیں, یہ ہم اپنی نالج کے لیے پوچھ رہے ہیں. جی جی ضرور ہے. ابھی دیکھیے, ہم کہہ تو نہیں سکتے ہیں کہ ان کا تقویٰ کیا ہے, ان کا کیا وہ شکر گزار ہے یا نہیں ہے. ہاں خیر, شکر گزاری تو ہم دیکھ لیں گے, ہمیں دکھیں گی. لیکن ایسی چیز تقویٰ ہو گیا یا پھر صبر ہو گیا, یہ آپ کو تبھی معلوم ہوگی جب آپ وہ سچویشن میں ہیں ان کے ساتھ. تو ایمان کی جب بات آ گئی تو پھر وہ بات ہو گئی ان کے دل کی, ان کے انٹینشن کی بات ہو گئی. وہ تو ہم اس پر تو ہم جج نہیں کریں گے, یہی گمان رکھیں گے کہ ان کے پاس ایمان ہے, بہت ایمان ہے. کہ بغیر ایمان والے ہو سکتے ہیں, ہاں ہو سکتے ہیں. تو صبر ایک بیسیکلی ایک ایسا حصہ ہے ایمان کا جو آپ کے ایمان کو ہائی یا لو کر سکتا ہے. ایمان تو ہوگا آپ کے پاس, لیکن کامل ایمان, جس کو ہم بول سکتے ہیں نا 100% ایمان نہیں ہوگا, ویسا ایمان نہیں ہوگا. اسما پر کیا میں آپ کے سوال کا جواب دے پائی؟ ہاں آلموسٹ دیا ہے, بٹ ابھی کنفیوژن بہت زیادہ ہے میرے ذہن میں, جی جی پوچھ لیجیے کیونکہ ہم آپ. نے دیکھا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو
جیسے اگزامپل لے لیتے ہیں کہ جیسے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو رحمان الرحیم کی صفت ہے وہ اس کی وجہ سے اللہ سے ہمیشہ ایک ہوپ فلنس رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جی شکر گزار بنے رہتے ہیں، جی لیکن وہ خوف کا کبھی ذکر نہیں کرتے، نہ ہی وہ اس کی تلقین کرتے، نہ ہی اس کے بارے میں وہ جب کوئی ان کو ڈرانے کی بات کرتا ہے کہ مطلب اللہ کے آپ نے بتایا نا تقوی میں 3 چیزیں ہیں، تو اس میں جی خوف بھی ایک انکلوڈیڈ ہے کہ لو ہے اور فیئر ہے اور اس کے بعد ہوپ ہے، اور ہو کسی گیا نے 2 چیزوں کو اچھے سے پریکٹس کیا ہوا ہے اور فیئر کا وہ ذکر بھی نہیں کرتا ہے تو ایمان کہاں ایگزسٹ کرے گا وہ؟ یا بہت سارے لوگ کہتے ہیں تقوی کا مطلب ہوتا ہے پیار، مطلب لو اور فیئر، اس میں ہوپ کو وہ ایگزسٹ نہیں کرتے ہیں، تو کیا ان کے اندر ایمان ہوگا؟ مطلب یہ تینوں چیزیں مینڈیٹری ہیں، کمپلسری ہیں کہ ہونی ہے، یا کوئی ایک بھی چیز ہے تو اس کا مطلب ہاں ہے ایمان، لائک کیا ہے مطلب، یا تینوں چیزیں ہیں تو وہ متقی بن گیا؟ جی تینوں چیزیں ہونی تو ہے کمپلیٹ کرنے کے لیے تقوی کو، اور اگر تقوی کا نہ ہونا یا پھر کم ہونا اس بات کی گارنٹی اس بات کو کنکلوڈ نہیں کرتا کہ ایمان نہیں ہے۔ ایمان تو ہے لیکن وہ کس لیول پر ہے وہ تو صرف اللہ ہی جانیں گے۔ ایمان تو ہوگا ان میں بٹ لیول ہم نہیں بتا سکیں گے کہ کیا لیول کا ایمان ہے۔ مطلب کوئی ایک بھی کوالٹی ہے تو اس کا مطلب ایمان تو ہے۔ جی ایمان تو ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیر۔ یہ تو ڈیموٹیویشن ہو گیا، کوئی کامل ایمان والا بننا چاہے لیکن صبر نہیں کر پا رہا تو بہت سے باتوں پر۔ جی مبارک بھائی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ With regards to the season of qualities کہہ کر ڈسکس کر رہے ہیں ان ایسنس اور ان دیر ایکچوئل ٹرمز، وہ اصل میں حق ہیں اس چیز کے، رائٹ، کہ ایمان کے جو ہیں رائٹس ہیں۔ when a person claims to believe، یا پھر اگر سے کوئی انسان جو ہے یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ ایمان لاتا ہے، اس وقت ایمان کا یہ حق بنتا ہے کہ اس کے پاس جو ہے یہ 4 کوالٹیز جو ہے وہ ہونی چاہیے۔ اوکے، تب جب ہم اس اینگل سے انڈرسٹینڈ کرتے ہیں تو کانسیپٹ کی نا کلیئرٹی ملتی ہے۔ سملرلی اگر سے ہم کسی کو متقی ڈکلیئر کرتے ہیں تو تقویٰ جو ہے اصل میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ وہ اس کے پاس یہ 3 کوالٹیز ہونی چاہیے، کیونکہ وہ اس کے رائٹس ہیں، رائٹ۔ انلیس کسی چیز کے جب تک ہم اس کو وہ رائٹس نہیں دیتے تب تک ہم اس کو اس طریقے سے اس کی فلفلمنٹ نہیں ہوتی، اینڈ فار دیٹ ریزن وہ ناکامل کہلائے گا۔ اینڈ ان تمام تر چیزوں کا بتانے کا یا پھر ڈسکشن کرنے کا مقصد بالکل بھی یہ نہیں ہے کہ ہم کس طریقے سے کسی کی پروفائل نکالیں، یا لیٹس سے کسی کی اسپرچل پروفائل نکالیں ہم ان بیسک کانسیپٹس کا استعمال کر کے، بلکہ ہم ان کا استعمال کر کے جو ہے ہماری جو اسپرچل پروفائل ہے اس کو ہم جو ہے زیادہ سے زیادہ اپڈیٹ کریں، اور پھر اس کے اندر جو بھی ایررز ہیں اس کو سالو کریں۔ مطلب اس مقصد کے لیے جو ہے ان کانسیپٹس کا جو ہے استعمال کیا جاتا ہے، اور پھر علماء اکرام کے دوارا جو ہے ہمیں بہت ہی واضح طور پر جو ہے ایکسپلین کر کے دیا گیا۔ اب اس کا جو ہے کہیں پر بھی یوز جو ہے ایک انسان دوسرے انسان کے لیے نہیں کر سکتا، یہ ہر وقت اور پھر ہر ہمیشہ جو ہے ایک انسان کو اپنی اسپرچل جو ہے پروفائل کو بلڈ کرنے کے لیے جو ہے تمام تر کانسیپٹس کو بتایا گیا ہے۔ اوکے، that could be a disclaimer for the topic of Iman inshallah۔ کا سوال یہ ہے کہ یہ تو ڈیموٹیویشن ہو گیا، کوئی کامل ایمان والا بننا چاہے لیکن صبر نہ کر پائے تو بہت سے باتوں پر۔ اگر وہ بہت سے باتوں پر صبر نہیں کر پا رہے ہیں تو ان کا کامل ایمان نہیں ہوگا کیا؟ از دا کوشچن۔ Obviously that's very true۔ اگر سے ہم اس ریالٹی کو ایکسیپٹ نہیں کر پا رہے لیکن یہ سچ ہے۔ اوکے، ایمان کی جو لیول آف لیول کہیں یا پھر اس کی جو پیک کہیں وہ تبھی حاصل ہو سکتی ہے جب اس کے تمام تر حق جو ہیں ان کے حق کے ساتھ جو اس کو جو ہے پورے کیے جائیں،
تبھی جا کر ہم اس کی جو ہے اس کا جو مین حق ہے کلیئر ہے وہ والا سوال. جی آئی ہوپ اٹ از کلیئر. ماریا آپ ایک بار رسپونڈ کر دیں. ٹھیک ہے. سیکنڈ نیکسٹ سوال یہ ہے مبارک بھائی, ہاؤ ڈو فری ول اور قدر فٹ وتھ ہیونگ اسٹرانگ ایمان؟ اوکے, دیٹس اے گڈ کوشچن اگین. اب فری ول ہو یا پھر قدر ہو, دو الگ الگ چیزیں ہیں. یہ اور میں نہیں آتی, یہ اینڈ میں آتی ہیں. ہاؤ ڈو فری ول اینڈ قدر جو ہے فٹ ہوتے ہیں. تو ہم آلریڈی ڈسکس کر چکے ہیں کہ فری ول جو ہے وہ ایک ایسا کانسیپٹ ہے جو ایک لائبل کریشن آف اللہ سبحانہ تعالیٰ کو دی گئی ہے. ایک انسان اور جن ہے جن سے سوال ہوگا, رائٹ, لیکن وہ لمیٹڈ ہے. جن چیزوں میں فری ول دی گئی ہے ان چیزوں کے سوال ہونے ہیں, جن چیزوں کے نہیں دی گئی ہے ان چیزوں کے بارے میں سوال آپ سے نہیں ہونا, رائٹ. سملرلی قدر جو ہے وہ دو طریقے کی ہیں. ایک تو آپ کو بری قدر آپ جسے کہتے ہیں, یعنی کہ کیلامٹیز اور جو بھی رانگ تھنگس آپ کو لگتا ہے کہ جو ابھی فال کرتی ہیں آپ کو, تو وہ تمام سے چیزیں جو ہیں آپ ان کو کہتے ہیں کہ یہ بھی قدر کا حصہ ہے. اور جو اچھی چیزیں جو ہے فال کرتی ہیں وہ بھی قدر کا حصہ ہے. اب دیکھیں کہ بری چیزوں کے اوپر صبر کا مظاہرہ کرنا, اوکے, ماڈesٹی کے ساتھ جو ہے بہیو کرنا, یہ پارٹ ہے ایمان کا. اب جو اچھی چیزیں جو فال کرتی ہیں تو اس کو شکر کے ساتھ, جو کہ ایک اور رائٹ ہے ایمان کا, اس کے ساتھ جو ہے اس کا ویلکم کرنا, شکر کے ساتھ جو ہے ایک پراپر ایک متقی والا ایٹیٹیوڈ جو ہے شو کرنا, یہ جو ہے اگین ایمان کا پارٹ ہے. تو اس طریقے سے آپ ان دونوں کو کمبائن کریں گے تو آپ ان دونوں کو فٹ دونوں کانسیپٹ کو جو ہے ایک ساتھ فٹ کر سکتے ہیں. Okay, next question ہے مبارک بھائی, what is ایمان بالغیب? Is there any ایمان بالحاضر? ایمان بالغیب تو وہی چیز ہوگی نا کہ جو چیز آپ کو نظر نہیں آ رہی, جو غیب میں ہے, اس کے اوپر آپ کا ایمان ہے, right؟ تو وہی تو ایمان بالغیب ہے. ایمان بالحاضر اگین اٹس کائنڈ آف, آپ کہہ سکتے ہیں ایک ٹرمینالوجی ہے. اس کا بیسیکلی مطلب ہے کہ جو چیز سامنے ہے اس کے اوپر آپ ایمان لا رہے, لیکن وہ ایمان نہیں ہوتا. اوکے, کیونکہ ان عربک ایمان جو ہے وہ, جیسے آفرین نے بتایا آپ کو کہ ورڈ جو ہے وہ امنا سے آتا ہے, اور یہ ٹرسٹ جو ہے اس کا بیسیکلی مطلب ہے. اب یہ ٹرسٹ جو ہے یہ بلڈ ہوتا ہے, جب یہ بلڈ ہوتا ہے تو ان ایسنس جو ہے ایک نان ٹینجیبل تھنگ ہے, رائٹ. تو ہم اس سے یہ لاجیکلی کنکلوڈ کرتے ہیں کہ ایمان جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جو اسی کے اوپر کی جاتی ہے جو ظاہر نہیں ہوتا یا پھر جو غیب میں ہوتا ہے. اوکے, اسی کو ایمان کہتے ہیں, رائٹ. Okay, اسی سے ایک سوال میرا ہے مبارک بھائی, is there anything like this ایمان بالحاضر? وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ ایمان بالحاضر مطلب نا, اگر صرف پریزنٹ کے اوپر ایمان لانا ہوا یا پھر اینی تھنگ وچ از لائک اپیرنٹ اس کے اوپر ایمان لانا ہو تو ایمان نہیں ہوا نا وہ, Right. سمجھ رہے ہیں آپ. So there تو is یہ no کہہ رہا term like that بول رہے ہیں آپ, اس کا مطلب. ہوں. جی ٹھیک. اوکے, انگلش لیکسیکولوجی یعنی کہ جو عربک آپ کو ٹرمینالوجی اٹھا کر دیں گے تو ایمان کی جو بیسیکلی ڈیفینیشن نکل کر آتی ہے, چاہے وہ تھیولوجیکل یا پھر لیکسیکولوجیکل ہو, دونوں ٹرمس میں یہ بیسیکلی یہ ایکسپلین کرتا ہے کہ ایسی چیز کے اوپر بلیو رکھنا جو کہ اصل میں موجود نہیں ہے ابھی آپ کے سامنے. اوکے, آئی تھنک میں نے نا ایک دفعہ کوٹ بھی کیا تھا آپ کو, آئی تھنک لیڈرشپ کی بک سے, faith is when you navigate in the I think yeah in the darkness of the I think I'm forgetting that quote. Okay, میں نا وہ کوٹ آپ کو دوں گا تو آپ کو اور سمجھ آئے گا کہ ناٹ اونلی جو ہمارے ٹریڈیشنل اسکالرس ہیں جنہوں نے ایمان کی تھیولوجیکل ڈیفینیشن کی ہیں, ان کے علاوہ بھی جو ویسٹرن اسکالرس ہیں فلاسفی کے, انہوں نے بھی جو ایمان کی ڈیفینیشن ایسی طریقے سے دی.
Yeah, something which is intangible. Yeah, of course. या अभी अब गौरव का यहाँ पर ये सवाल है कि फिर बुक्स और रसूल भी हाजिर है ना, इन फ्रंट ऑफ पीपल है, तो वो तो हाजिर, उस पर ईमान, उन पर ईमान ला रहे हैं, तो वो हाजिर हो गया, इज व्हाट हर। No, ऐसी कोई टर्म जो है, मतलब हम यहाँ पर जब डिस्कशन कर रहे हैं तो ये थियोलॉजिकल डिस्कशन है, तो थियोलॉजी में ऐसी कोई टर्म जो है वो डिफाइन की गई है तो तब जाकर हम इस्तेमाल करेंगे ना। लेकिन टू आंसर दिस क्वेश्चन इज वेरी क्लियर कि बुक का मतलब क्या है, कि उस किताब के ऊपर ईमान लाना ऐसे कि वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको नाजिल किया है। अब जिस तरीके से वो नाजिल हुई है वो चीज़ तो गैब में है, हमें तो नहीं पता वो चीज़, राइट। तो ये अगेन जो है एक ईमान बिल गैब हो गया। एंड इवन रसूल की वही का जो सिलसिला है ये भी जो है गैबी मामला, और जो लॉ, डिवाइन लॉ प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया गया है ये भी अगेन एक मामला जो है गैब का है। फिर भी हमें जो है इसके ऊपर ईमान लाना है कि ये डिवाइन है, अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से। अगेन ये भी चीज़ जो है मौजूद नहीं है, राइट। तो इस तरीके से ये वाली चीज़ें भी जो है वो गैब नहीं है। ओके जी। मतलब 6 के 6 पिलर आप अलग अलग कर लेना, अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर ईमान लाना, रसूलों के ऊपर ईमान लाना, राइट, जी कदर के ऊपर ईमान लाना, या फिर किताबों के ऊपर, फरिश्तों के ऊपर, सारे ही मतलब ना चीजें ये सारी गैब में ही आती हैं जिनके ऊपर आप ईमान ला रहे ओके। सबा अंसारी का सवाल है, हाउ डू वेरियस स्कूल्स ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी इंटरप्रेट द रिलेशनशिप बिटवीन ईमान एंड एक्शन, faith and actions, and what are the implications of these interpretations for understanding the role of faith in achieving salvation? हैं। विथ रिगार्ड्स टू द फर्स्ट पार्ट ऑफ योर क्वेश्चन, ये किस तरीके से रिलेशनशिप बिटवीन ईमान एंड एक्शन जो है वो डिफाइन किया गया, इट्स वेरी सिंपल। जैसे अफरीन ने आपको बताया कि डेफिनेशन ऑफ ईमान ये है कि आप पहले तस्दीक बिलक़ल्ब, यानी अपने दिल से तस्दीक करें, जुबान से इकरार करें, इकरार बिलिसान, राइट। उसके बाद जो है आप अपने हाथों पैरों से अमल करके दिखाएं, और वो असल में कंप्लीशन ऑफ ईमान। तो बेसिकली इसी तरीके से जो इसको डिफाइन किया है, ईमान का एक्शन से एग्जैक्टली जो है पूरा पूरा लेना देना है। जब तक आप जिस चीज के ऊपर ईमान ला रहे हैं उसके ऊपर आप एक्ट नहीं कर रहे तो वो इनकम्प्लीट फेथ हो गया। ओके, ईमान को कंप्लीट करने के लिए एक्शन जो है वो नेसेसरी। Okay, unless you do that, your belief is incomplete. And what are the implications of this interpretation for understanding the role of faith in achieving salvation? Yeah, of course. देखिए, salvation के लिए, या फिर आप ऐसे कहें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला का जो मिशन है उसमें कामयाब होकर पहुंचने के लिए ईमान का ही सिर्फ रोल ही रोल है। ओके, ईमान के अलावा जो किसी और चीज का रोल नहीं है, राइट। राइट फ्रॉम द बिगनिंग, जब हमने फिलोसफी का जो है चैप्टर शुरू किया था, फिर मॉड्यूल शुरू किया था, वहां पर जब हमने चीजें डिस्कस करना शुरू की तो वो भी ऐसी चीजें थी जिनके ऊपर ईमान ही लाना था। अब ये ऐसी कोई चीज नहीं है, यानी कि ऐसी कोई मेमोरी हमारे पास नहीं है जिससे हमें ये याद आ जाए कि हम आलम अरवा में थे और हमारे साथ जो है ये तमाम तर मामला हुए थे, ये हमें मिशन मिला था, राइट। तो ये तमाम तर चीजें भी जो है अगेन ईमान के साथ ही जुड़ी है। तो ये मिशन भी हमारा ईमान के साथ जुड़ा है, और मिशन के अंदर जो चीजें हमने करनी है ये भी ईमान के साथ ही जुड़ी हुई है, राइट। ये चारों चीज, चारों हाथ को आप ईमान के जो है अलग अलग करके देखें तो अपने हर एक्शन के ऊपर आप इनको ना मतलब फिट करके देखें उस पिक्चर में, तो आपको बहुत क्लियरली नजर आ जाएगा कि ईमान का ही रोल है हर एक एक्शन में। ओके, यानी कि इन द अकम्प्लिशमेंट ऑफ मिशन, या फिर इन द वे ऑफ मिशन, जो मिशन में आप अपने तमाम तर अमाल कर रहे हैं उस अमाल में आप देखेंगे कि अपने हर एक्शन में ईमान का ही रोल है, और बाकी किसी चीज का जो है रोल होता है नहीं। क्योंकि अगर सब बाकी किसी और चीज का रोल होता तो वो ईमान के अलावा किसी और चीज का नाम होता। वो ईमान से मतलब रिलेटेड है मोमिन, राइट। तो इसी को जो है असल में ये मिशन मिला है। तो इन सिंपल हम बहुत ही आसानी से इसे समझ सकते हैं कि ईमान की वजह से ही तमाम तर चीजें जो है वो जुड़ी हुई हैं।
ओके, यानी कि उसी का सिर्फ रोल है, ईमान के अलावा जो है सैल्वेशन आप अचीव कर ही नहीं सकते. आई थिंक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स हो गया, मतलब जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया. दैट्स हाउ इट इज. अगर से आप थोड़ा सा ब्रेक डाउन करके समझने की कोशिश करें तो आप और बेहतर तरीके से समझ पाएंगे. ठीक है. गौहर आपा और सानिया का सेम सवाल है कि रूट वर्ड क्या है, अलीफ मीम नून अमाना, और इसका मतलब क्या है. सानिया पूछ रही हैं कि क्या इसका मतलब पीस है, सलामा पीस है, या फिर इसका मतलब कुछ और है. Amana in Arabic basically means trust. ओके, ट्रस्ट का नाम है. रूट वर्ड्स का मतलब वही निकल कर आता है. ओके, देयर कैन बी मल्टीपल मीनिंग्स, लेकिन जो मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग जो हम इससे ले रहे हैं वो ट्रस्ट. ओके, अरबिक की खासियत है, वी नो कि अरबिक में एक बेसिकली जो वर्ड है उसके बहुत सारे अलग मतलब ले जा सकते हैं. ओके, लेकिन रूट वर्ड की जो बेस डेफिनेशन है या फिर बेस मीनिंग है वो ट्रस्ट. Okay. Next question. Are we born with Iman or with Fitra? What is the difference? Is Iman is currency to get the level of Jannah? We are born with fitra, okay, and fitra compels you to believe, and therefore you become a believer, and that is iman, right? तो बहुत सिंपली आप इसको इसी तरीके से अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हम फितरा के साथ जो है पैदा हुए हैं, और फिर फितरा के साथ जो है पैदा हुए हैं, और फिर फितरा जो है हमें कंपेल करती है, यानी कि फोर्स करती है कि हम ईमान लाएं. ओके, जब आप ईमान लाते हैं तो आप जाकर जो है मोमिन बनते हैं, राइट? दैट्स हाउ इट इज. और क्या ईमान करेंसी टू गेट द लेवल ऑफ जन्नत? नो, ईमान इज अ करेंसी टू गेट इनटू द जन्नत. ओके, लेवल नहीं, आपको पहुंचने के लिए ईमान चाहिए. Okay. Next सवाल ये है मुबारक भाई कि why Allah subhanahu wa ta'ala ordered to change the qibla for a while? Describe it. नो, मतलब कुछ टाइम के लिए तो नहीं किबला चेंज किया गया था. किबला तो परमानेंटली चेंज हो चुका है. ओके, बिफोर द चेंज ऑफ किबला, कि जब मस्जिद अल अक्सा यानी कि अल कुद्स से जो है किबला जो है चेंज करके मक्का की तरफ जब कर दिया गया था, काबतुल्लाह की तरफ, तो वो परमानेंट था वो. उससे पहले मुसलमान भी जो है वो अल कुद्स की तरफ जो है वो अपना जो है मतलब तमाम सारी इबादतें जो है उसी की तरफ जो है टर्न ओवर किया करते थे. ओके, मतलब ऐसा कोई टेम्पररी पीरियड नहीं है जहाँ पर किबले को जो है बार बार चेंज किया जाए. ओके, Okay, नहीं मुबारक भाई, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ऐड करूंगी. तो जो मुशरिकान मक्का थे वो काबतुल्लाह की तरफ रुख कर कर वो अपनी इबादत करते थे. तो बिफोर द इवेंट या ऑफ, हाँ नहीं, लेकिन असल में तो मुसलमानों की बात कर रहा हूँ ना मैं. मुसलमानों जी, की तो शुरू से ही इबादत मतलब मस्जिद अल अक्सा की तरफ थी. नहीं मुबारक भाई, जब इब्राहिमिक फेथ में नो नो, वहां से नहीं जा रहा मैं, वहां से काब नहीं जा रहा मैं. उससे पहले तो काबतुल्लाह ही था किबला, फिर उसके बाद जेरूसलम है, उसके जी बाद जी जी, फिर वापस से काबतुल्लाह हो गया. वो करेक्ट. हिस्ट्री में मतलब 3 दफा 2 दफा चेंज हुआ है. हाँ लेकिन मुस्लिम हिस्ट्री में जो है एक मतलब यानी क्वेश्चन कि था और मेरा भी. मतलब हमारी उम्मत में एक ही दफा चेंज हुआ है सिर्फ. जी, विद द टेम्पररी चेंज आई मेंट दैट सानिया के इब्राहिम अलैहिस्सलाम के टाइम पर या इस्लाम के इवेंट से पहले मुशरिकान मक्का या फिर मक्का के लोग काबतुल्लाह को ही किबला मानते थे. और फिर इस्लाम के बाद हमारा किबला यहाँ पर चेंज हुआ था जेरूसलम की तरफ फॉर अ टेम्पररी बेसिस, थोड़े वक्त के लिए, और फिर बाद में परमानेंटली मक्का की तरफ चेंज हुआ.
Okay. Next सवाल है, what happens when someone's iman goes up and down during their spiritual journey? Okay, I think you have got the hadith for this, right, Afreen? We have got a hadith for this. Yeah. I don't remember Mubarak. ओके फाइन, तो अपना अपनी स्लाइड में ऐड कर लीजिएगा. ओके, मतलब जब आप कंक्लूड करेंगे टॉपिक को तब. जी. ओके, जैसे हदीस ऑफ हंजला रदियल्लाहु अन्हु, जिसमें वो अपनी ना एक इवेंट को बयान करते हैं कि जब वो प्रॉफिट इस्लाम की जो है मजलिसा में हुआ करते थे, तो उस वक्त उनका ईमान जो है बहुत ही हाई होता था. लेकिन जब वो आम लाइफ में, यानी कि जनरल लाइफ में, जहाँ पर वो अपनी मार्केट लाइफ हो या फिर फैमिली लाइफ हो, वहां पर जब होते थे तो इनका ईमान बहुत लो हो जाता था. तो वो रास्तों में जो है चिल्लाते हुए चल रहे थे कि हंजला तो मुनाफिक हो गया, हंजला तो मुनाफिक हो गया. मतलब वो इस तरीके समझ रहे थे कि ईमान ऊपर या नीचे होना ये मुनाफिकत की जो अलामत है. तो फिर हजरत अबू बकर सिद्दीक जो उनको रास्ते में मिल जाते हैं, तो उनको वो कहते हैं कि इस तरीके का मामला है. तो हजरत अबू बकर सिद्दीक कहते हैं ये तो सही बात है, ये तो मामला मेरे साथ भी इसी तरीके से है. तो दोनों पहुंच जाते हैं प्रॉफिट इस्लाम के पास और कहते हैं कि ऐसे मामला है हमारे साथ, कि आपके साथ जब होते हैं तो ईमान हाई होता है, जब अपनी दूसरी लाइफ के मामला में होते हैं तो ईमान लो हो जाता है. तो प्रॉफिट इस्लाम ने कहा कि ये तो वक्त वक्त की बात. ओके, यानी कि इसी तरीके से जो है मामला होते हैं. ओके, अगर से ईमान उसी तरीके से होता जैसे मेरी मजलिस में है और अपनी अपनी तमाम तर लाइफ की दूसरे मामला में वैसे ही ईमान होता, तो फरिश्ते जो है आसमान से उतर कर मुसाफा करते इंसानों से, राइट, यानी कि मुसलमानों से. ओके, तो ये जो है एक इंसान के लिए तमाम तर चीजें जो है इसी तरीके से डिजाइन हुई है. तो बाई ईमान जो डेफिनेशन है, बाई डेफिनेशन जो है ईमान एक ऐसी चीज है जो आप कह सकते हैं कि एक्सपायर हो जाता है, जिसको आपको बार बार रिन्यू करना होता है. ओके, जब तक आप उसको रिन्यू नहीं करते तब तक जो है वापस से आप उसको उस लेवल के ऊपर जो है लेकर नहीं आ सकते. ओके, बाई डेफिनेशन इटसेल्फ ईमान जो है वो एक्सपायर हो जाता है, आपको रिन्यू करना होता है. ओके, आई थिंक एक और सेक्शन है जहाँ पर आप ये सीखेंगे कि क्या कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बिलीवर हैं और क्या वो चीज़ें ईमान को हाई करती हैं और क्या वो चीज़ें ईमान को लो करती हैं. ओके, और ईमान को रिन्यू करने के लिए क्या क्या जो है चीज़ें करनी पड़ती हैं, क्या वो अमाल हैं हमें जो है बार बार करने पड़ते हैं. ओके, वो सारी चीज़ें जो हम आगे डिस्कस करेंगे. ठीक है. Alright, next question है, जन्नत कब होती है, कहाँ और कहाँ होती है? A philosopher said, जन्नत कब होती है? Is it time? जन्नत कब होती है और कहाँ होती है? We know very clearly कि जन्नत जो है वो सेवेंथ हेवन ओके में है, और वो एक कॉन्स्टलेशन ऑफ गैलेक्सीज है, या फिर ऐसे कहें कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लैनेट्स है. ओके, जन्नत इज ए कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लैनेट्स. सिमिलरली जैसे आप कॉन्स्टलेशन ऑफ स्टार्स देखते हैं आज के स्काई में, उस तरीके से जन्नत में कॉन्स्टलेशन ऑफ प्लैनेट्स या फिर गैलेक्सीज जो है वो वहां पर है. पहली चीज. और दूसरी चीज कब होती है तो क्या मुराद, कब का सीधा में क्यों आप इस्तेमाल कर रहे हैं? विनो की जन्नत जो है कब बनाई गई थी, राइट, कि जब जिब्राइल अमीन को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बनाया तो जन्नत और जहन्नम को जो है उनसे पहले बनाकर जो है तैयार किया गया था और उनको देखने के लिए भेजा गया, राइट. तो वहां पर होती है जन्नत. ओके, जन्नत इज नॉट समथिंग की आप कहें कि उसकी एग्जिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ जो है जुड़ी हुई है. नो, बिल्कुल भी. जन्नत की क्रिएशन जो है वो ऑलरेडी हो चुकी है. ओके, एंड इसका जो एंड है दैट्स कंप्लीटली डिपेंड्स ऑफ अल्लाह सुब्हानहू व तआला, जिसके बारे में अल्लाह ताला ने कहा कि इट्स गोना बी इटर्नल, राइट. दैट्स अ पार्ट ऑफ आवर अकीदा. Okay, next सवाल है मुबारक भाई, can iman be considered a purely individual experience
or does it have communal aspects in Islamic practice? Communal aspects in what sense? क्या मुराद है इससे? सबा अंसारी, अगर आप इसको elaborate कर दें. Okay, let's take another question. This will clarifies. Okay. How is Iman similar or different from faith in Christianity or Judaism? Iman is similar or different from Hmm. faith in Christianity and Judaism. मोर और लेस जो है बहुत सारी चीजें जो है सिमिलर हैं हमारे उनके दरमियान में. बस फर्क इतना है कि वो जो ईमान के जो पिलर है जिस तरीके से बताए गए हैं और जो जिन चीजों के ऊपर ईमान लाने के लिए कहा गया है वो डिफर करती हैं चीज. ओके, अगर से हम कहें कि एक क्रिश्चियन भी, एक यहूदी भी और एक मुसलमान भी, तीनों ही अल्लाह सुब्हानहू तआला के ऊपर ईमान लाते हैं, लेकिन जिस तरीके से प्रॉफिट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने डेफिनेशन दी है अल्लाह सुब्हानहू तआला की, उस तरीके से ईमान लाना असल में ये ईमान इन इट्स रियल एसेंस है. ओके, अब उसके बाद जो है ईमान लाना रसूलों के ऊपर. अब यहाँ पर जो है एक फाइन लाइन जो है वो क्रिएट हो जाती है क्रिश्चियनिटी, जुडाइज्म और फिर इस्लाम में. कि क्रिश्चियंस जो है वो सिर्फ ईसा अलैहिस्सलाम तक जो है तमाम तर अंबिया इकराम को मानते हैं. यहूदी जो है वो सिर्फ मूसा अलैहिस्सलाम तक तमाम तर अंबिया इकराम को मानते हैं. और मुसलमान जो है प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो कि खातिमुन नबीयीन है, लास्ट प्रॉफिट, और उनके साथ साथ तमाम तर अंबिया इकराम जितने भी अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो है भेजे हैं उन सब के ऊपर ईमान लाते हैं. यहाँ पर एक प्रॉपर फाइन लाइन जो है वो बन जाती है तीनों रिलीजन के दरमियान. दो pillars को they do not consider. Iman, complete Iman on all the books and complete Iman on all the prophets. यस ऑफ कोर्स. और तकदीर का तो उनके पास भी है कॉन्सेप्ट, जी फरिश्तों का कॉन्सेप्ट उनके पास भी है, तकदीर का भी कॉन्सेप्ट है उनके पास, फरिश्तों का भी है. जी जी जी, वो भी है. बुक्स हाँ एंड प्रॉफिट्स को ही वहीं पर आके डिफरेंस हो गया. हाँ, वो किताबों में मानते हैं सारी, लेकिन सिर्फ तौरात तक और सिर्फ इंजील तक. अब ऐसे मतलब ना एक फाइन लाइन क्रिएट हो जाती जी है. लेकिन यहाँ तक आने के लिए थर्ड पिलर हो गया ना. हम तो सेकेंड पिलर पर ही हम एक प्रॉपर फाइन लाइन क्रिएट कर रहे हैं, तो बाकी की चीजें तो वो वैसे ही अवॉइड है डिस्कस करना. सेकंड पिलर सेकेंड पिलर मतलब ये रसूलों के ऊपर ईमान लाना. हाँ, जी क्योंकि जब भी हमारे मतलब में डायलॉग होगा या फिर डिबेट होगा तो हम प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट को फर्स्ट कंसिडर करेंगे ना. जब तक प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट सॉल्व नहीं होता हमारे दरमियान तो बाकी चीजें डिस्कस करना वैसे ही अवॉइड है. राइट. ओके, क्योंकि ये पिलर्स जो है असल में एक प्रॉपर जो है आप देखेंगे कि इनका एक हायरार्किकल फ्लो है. जब एक बंदा जो है इनके ऊपर ईमान जो है साइमल्टेनियसली सबके ऊपर ईमान लाता है तो बाकी जो चीजें निकल कर आती हैं उन सब चीजों में जो है ऑलरेडी बहुत सारी क्लैरिटी मिल जाती है, ऐसे ही डिस्कस करने की जरूरत नहीं रहती. लेकिन हम उनको छोड़कर जब दूसरी चीजें डिस्कस करने लगते हैं तो जो है मतलब एक कॉम्प्लेक्स जाल बन जाता है वो. ओके, काइंड ऑफ स्पाइडर वेब जिसमें से मतलब ना निकलना मुश्किल है. एंड दैट काइंड ऑफ डिबेट इज अगेन यू कैन से इट्स अ मुंडेन डिबेट जिसका आउटपुट कुछ नहीं निकल. जी. वैसे एंजल्स में भी फर्क आ जाएगा मुबारक भाई, उनका कॉन्सेप्ट अलग है एंजल्स का. जी बिल्कुल आएगा, मतलब उनका एंजल्स का भी आएगा. देखिए उनके अंदर पर्दे का भी कॉन्सेप्ट अलग आएगा, उनके अंदर और भी मतलब चीजें में कॉन्सेप्ट अलग अलग आएगा. लेकिन वो चीजें डिस्कस करना अवॉइड होगी ना जब तक हम प्रिंसिपल जो हमारा आर्ग्यूमेंट है उसको पहले सॉल्व नहीं कर लेंगे. तो नहीं, आप अगर सीक्वेंस की बात कर रहे हैं पिलर ऑफ ईमान की, तो फिर बिलीव इन अल्लाह, बिलीव इन एंजल्स आएगा ना बाद में, फिर देन आएगा बुक्स. नहीं, सीक्वेंस की नहीं बात कर रहा मैं. पहले तो मतलब देखिए पहले तौहीद है, उसके बाद रिसालत है, उसके बाद तमाम सी चीजें आती हैं. ओके, इट्स क्लियर फ्रॉम द थियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू.
توحید اور رسالت جو ہے دو چیزیں، کیونکہ ہمارا کلمے کو جو اس طریقے سے اسٹرکچر کیا گیا ہے اینڈ دیٹ سمپلی ایکسپلیسٹلی ایکسپلینس یہ دو چیزیں ہیں جو سب سے زیادہ میٹر کرتی ہیں کسی بھی ایک انسان کے لیے ان وتھ ریگارڈس ٹو ہز آخرہ. اوکے، تو اسی کو ہم پہلے کنسیڈر کریں گے، توحید اور رسالت. جی I mean I was talking more towards ایمان. ان کا ایمان کس طرح سے ڈفرینٹ ہے مسلمان کے ایمان سے. وہی تو کہہ رہا ہوں میں آپ کو کہ وہ مطلب اگر سے ہم اس چیز کے اوپر اتفاق بھی کر لیں کہ وہ ایک اللہ کو مانتے ہیں، آف کورس کہ وہ ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے بائی بک. اوکے، ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ آج کل کے جو کرسچنس ہیں یا پھر جو جوس ہیں ان کے اوپر ہم ڈسکشن کریں کہ ان کا کیا ایمان ہے. ان کی جو بائی بک کی ڈیفینیشن ہے اس کے حساب سے ایک مونوتھیسٹک ریلیجن ہے. اگر سے ہمارا اتفاق ہے کہ ہم تینوں جو ہے ایک خدا کو مانتے ہیں، اوکے، تو ہمارا جو دوسرا جو آرگیومنٹ ہوگا ان کا وہ رسالت کے اوپر ہوگا نا، جو کہ ہمارا کلمے کا دوسرا حصہ ہے. تو جب تک رسالت کا معاملہ ان کے ساتھ ہم سیٹل نہیں کرتے، باقی جو چیزیں ہم ڈسکس کریں گے ان کے ساتھ وہ ساری وائڈ ہوں گی ویسے ہی. رائٹ، اگر سے آپ ان کو یہ بھی بتا دیں کہ پردے کا حکم کیوں ہے، کس وجہ سے ہے، اس کے فائدے کیا ہیں، نقصان کیا ہیں، even if you could quote some scientific and psychological evidences, okay, again this more of convincing a person on basis of some tangible evidences, right. لیکن اصل چیز یہ ہے کہ رسالت کے اوپر آپ ان کی نا رسالت کے اوپر آپ ان کو کلیئرٹی نہیں دے سکتے. جی لائک ہم دوسرے آرگیومنٹس کا استعمال کر سکتے ہیں، لائک وی کین یوز بکس. Okay, let's verify and authenticate our books, right. We can use some other concepts to clarify the concept of رسالت. لیکن ہمارا جو آن ٹیبل جو ڈسکشن پوائنٹ ہوگا وہ تو رسالت ہی ہوگا. اس کو جب تک کلیئر نہیں کریں گے تب تک آپ آگے نہیں جا سکتے. جی You get that؟ اور ہم قادیانی جو ہے نا ان کے ساتھ کیا ہمارا مطلب بیسک ڈفرینس ہے، کیوں ہم ان کو مسلمان نہیں کہتے، بتایا مجھے. جی وہ آخری نبی کو نبی امین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے. نہیں، وہ مانتے ہیں نبی، لیکن ایک اور نبی کیا کرتے ہیں وہ، جی نبی مانتے ہیں وہ. ہاں آخری نبی تو نہیں مانتے نا مبارک بھائی، وہ اپنے ہی لوگوں میں سے کسی ایک کو ایمان امین نبی بنا دیے ہیں. نبی بنا لیا انہوں نے، یس آف کورس. تو انہوں نے رسالت کے اندر جو انہوں نے کچھ الگ سی ایک ایڈیشن کر لیا انہوں نے، تو اس وجہ سے وہ اسلام کے فولڈ سے باہر ہو گئے کمپلیٹلی، رائٹ. جی انہوں نے ایڈیشن کر لی. اب کرسچنس نے جو ہے انہوں نے سبٹریکشن کر لی، اور یہودی نے جو ہے ڈبل سبٹریکشن کر لی انہوں نے، رائٹ. بس یہ مطلب نا بیسک بنیادی ہمارا نا ان کا اور ہمارا جو بنیادی اختلاف ہے. جب تک اس کی کلیئرٹی نہیں ہوگی، اب دیکھیں قادیانیوں کے ساتھ تو ہم یہ نہیں ڈسکس کریں گے نا کہ آپ ایسے نماز کیوں پڑھتے ہیں، ویسے نماز کیوں پڑھتے ہیں، آپ کے یہاں پردے کا کانسیپٹ کیوں ہے ایسے. اب یہ تھوڑی ڈسکشن ہوگی ہمارے ان کے ساتھ، جبکہ وہ تمام تر چیزیں ہماری طرح کرتے ہیں، نماز بھی پڑھتے ہیں وہ، ان کے یہاں بھی پردے وغیرہ سب کانسیپٹ ہیں. اب وہ ساری چیزیں تو ڈسکس ہی نہیں کریں گے ہم، کیونکہ ہم ان کو مسلمان ہی نہیں کنسیڈر کرتے. بیسک جو فرق آ جاتا ہے ہمارا اور ان کا کہ انہوں نے نبی ایڈ کر لیا ہے تو وہ اسلام سے باہر ہے. سملرلی کرسچنس اور یہودیوں کے ساتھ بھی یہی معاملہ ہوگا کہ ہم ان کے ساتھ دوسری چیزیں کیوں ڈسکس کریں جبکہ ہمارا اور ان کا بیسک جو آرگیومنٹ ہے وہ رسالت کے اوپر. اوکے جی نیکسٹ کوشچن مبارک بھائی. یہاں پر مجھے نہیں سمجھ آیا بٹ وہ پوچھ رہے ہیں کہ ایمان ورسس نالج، آئی تھنک ڈفرینس کیا ہے ان دونوں میں، ایمان اور نالج میں کیا ڈفرینس؟ ورسس یا پھر مطلب ڈفرینس ایسے نہیں، مطلب چیزیں نہیں ہیں. یہ نالج جو ہے وہ علم ہے، اور علم کی وجہ سے جو ہے آپ کے ایمان میں جو ہے اضافہ ہوتا ہے. اٹس اے سورس ٹو انکریز دی لیول آف ایمان. اوکے اگین یہ علم ہی ہے جس کی وجہ سے یا پھر ایسے کہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ کے اندر ایسے سینسز جو ہے وہ انسٹال کیے ہیں جس سے آپ نالج ایکوائر کرتے ہیں، اینڈ دیٹ نالج ایکچولی ہیلپس یو ٹو build your iman even sometimes to
start the journey of iman. Okay, आप ऐसे समझ सकते हैं. Okay, next question is what is the connection between Iman and Aqidah? Okay, again as we have discussed कि ईमान जो है वो एक डिफरेंट टॉपिक है और अकीदा जो है वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन अकीदा जो है ये ईमान की एक सब फील्ड्स में जो है ये आता है. ओके, जब आपने ईमान लेकर आ गए आप, अब उसके बाद जो है कुछ सेट ऑफ डॉगमास हैं. ओके, अकीदा कैन बी कॉल्ड एज डॉगमास, मतलब वो सेट ऑफ ऐसे ना आपके सामने दिए गए हैं, क्या कह सकते हैं आप उसे, कोई ऐसी मॉडर्न इस्तेलाह मैं यूज करूं जिससे आपको समझ आए. मतलब ऐसे समझे ना, एक सेट ऑफ ऐसे रूल्स हैं जिनके ऊपर ना आपको ऐसे ही अपने आप को स्ट्रेटन करना है, इररेस्पेक्टिव ऑफ कि आपको वो अच्छा लगता है या फिर नहीं लगता. तो अकीदा जो है ऐसी चीज है. ओके, कि हमारा अकीदा है कि जो है फलाना चीज जो है ऐसी है. ओके, दैट इज व्हाट अकीदा इज. ईमान जब आप लेकर आते हैं तो उसके बाद जो है अकीदा जो है उसके सबके बाद सबसे ज्यादा जो है नेसेसरी हो जाता है. तो अकीदा को जब स्टडी करते हैं तो आपको समझ आता है कि अकीदा जो असल में वो सेट ऑफ वो रूल्स देता है आपको, जिसके ऊपर जो है आपको अपना उस तरीके का एक बिलीव जो है वो क्या कहते हैं वो मुज़य्यन करना होता है आप. ओके, काइंड ऑफ एक बिलीफ सिस्टम में, एक ऐसे कहें कि एक बिलीफ सिस्टम में क्या कहते हैं वो, क्या होता है ये वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम है बिलीफ सिस्टम का अकीदा, ऐसे समझ सकते Okay, हैं. अगर से ना आप और थोड़ा सा क्लियर करना चाहें तो क्लियर कर दें, लेकिन मोर और लेस इसी तरीके से ना इसको अंडरस्टैंड कर सकते जी नेक्स्ट सवाल है इंडिविजुअल बिलीव और कलेक्टिव एक्सपीरियंस. मुझे नहीं समझ आया सवाल. हैं. अब देखिए जो इससे पहले वाला जो सवाल था ना उसी से रिलेटेड है, इंडिविजुअल बिलीव और कलेक्टिव एक्सपीरियंस, इसी से रिलेटेड है. आई थिंक वो पूछ रही हैं कि ईमान क्या सिर्फ एक इंडिविजुअल बिलीव है या फिर कलेक्टिव एक्सपीरियंस है. ओके, वेल लेट्स से इट्स बोथ. ओके, इंडिविजुअल बिलीव ही है, लेकिन अगेन जब ईमान वालों की जो एक जमात बनती है, ऑब्वियसली कलेक्टिव एक्सपीरियंस भी जो है वो एक्सपीरियंस करते हैं. ओके, अगेन कॉन्टेक्स्ट की मतलब ना कमी की वजह से सही तरीके से आंसर नहीं कर पा रहे हैं, सॉरी फॉर दैट. जी गौरव का सवाल है क्या कुछ लोग डेमोक्रेसी एंड कुछ उल्मा पर ईमान रखते हैं इन करंट सिनेरियो. क्या हम इसको ईमान कहेंगे और we have any other word for this? क्या कुछ लोग डेमोक्रेसी और कुछ लोग उलमा पर ईमान रखते हैं, क्या हम इसको ईमान कहेंगे और वी हैव एनी अदर वर्ड फॉर दिस? नो, अगेन जैसे मैंने बताया कि ईमान के तमाम तर कॉन्सेप्ट्स हैं, ये अपनी स्पिरिचुअल जो है प्रोफाइल को दुरुस्त करने के लिए जो है बताया गया है. अब किसी और को हम इससे ना बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते. ओके, मे बी कि उनका जो कोर बिलीफ सिस्टम है उसको ऐसे ट्यून कर दिया गया है कि डेमोक्रेसी हो या फिर उनसे रिलेटेड जो उलमा है उनको वो उसका हिस्सा समझते हैं. ओके, उस वजह से उनके ऊपर ऐसा बिलीव है, लेकिन अगर से क्लैरिटी मिल जाए शायद ना हो. तो इस वजह से अगेन देयर इज अ ग्रे एरिया जिसमें हम इंटर नहीं करेंगे बिल्कुल. Iman is ilmul yaqeen. This is the relation. सॉरी, Um, रिपीट प्लीज.
ایمان اور نالج میں کیا ریلیشن ہے؟ کسی کا سوال تھا تو the girl must have given this in that response کہ ایمان is علم الیقین. Iman is ilmul yaqeen. Okay, yaqeen is again a different concept. Okay, we can discuss that. کہ یقین جو ہے وہ کس طریقے سے اصل میں ڈیولپ ہوتا ہے. Okay, again this word has some different connotations and sort of a long history, okay, related to it. Next question, Mubarak bhai, what are the challenges in maintaining taqwa and how can one overcome them? لیکن what kind of challenges کس چیز کی بات کریں؟ Afrin, could you provide me the context? جی سبحان ساری اگر آپ تھوڑا کانٹیکسٹ پرووائڈ کر دیں گے. What kind of challenges؟ اور نیکسٹ سوال چیلنجز مطلب نا اگر سے مطلب جنرلی اگر سے بات کی جائے تو وہی چیلنجز ہیں جو آپ کو جو آپ کے نا ایمان کے لیول کو ڈکریز کرتے ہیں. وہی چیزیں ہیں جو آپ کے تقویٰ کے لیول کو بھی جو ہے وہ ڈکریز کرتے ہیں. اوکے, ایز وی لیٹس سے کہ جیسا آپ نے آپ کو بتایا کہ تقویٰ کا بیسک مطلب ہے ایک بیریئر یا پھر شیلڈ. اب اس سے ہم یہ مطلب لیتے ہیں کہ تقویٰ جب ایک انسان کے اندر ہوتا ہے تو وہ تمام تر جو ہے چیلنجز سے پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کو. بالکل رائٹ. تو اس کو ایسے انڈرسٹینڈ کریں. آئی تھنک آپ کو چیزیں تھوڑی سی کلیئر نہیں ہو رہی ہیں, اس وجہ سے تھوڑا آپ کمپلیکس کوشچن پوچھ رہے ہیں جو اصل میں پوری طریقے سے سینس نہیں بنا رہے. اوکے, if you could tune your questions in a right way, maybe you can get the right answers. Okay, Mubarak bhai, next question, how can Muslims keep their iman strong in secular societies? Okay, again let's go back to the definition of ایمان جس پہ ہم یہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ایمان جو ہے وہ اصل کمپلیٹ ہوتا ہے with its action. سیکولر سوسائٹیز ہو یا پھر ریلیجیس سوسائٹیز ہو, سب جگہوں کے اوپر جو ہے ریلیونٹ ایکشن میں ہونا ضروری ہے ایمان کا مکمل ہونا یا پھر ایمان کو پرزرو کرنا. ہم لیٹر آن ایک اور سیشن ہے جس میں ہم ڈسکس کریں گے کہ کس طریقے سے ہم ایمان کو جو ہے اپنے انکریز کر سکتے ہیں. وہاں پر آپ کو تھوڑا سا اور کلیئرٹی جو ہے مل جائے گی کیسے آپ اپنے ایمان کو انکریز کر سکتے ہیں یا پھر اسٹرانگ رکھ سکتے ہیں. اوکے, فار ناؤ آپ اتنا سمجھیں کہ ایکشن از دا اونلی کی جو آپ کو ہیلپ کرے گا کہ آپ اپنے آپ کو ایمان کے جو لیول میں ہے اس کو ہائی رکھیں. اوکے, اگر سے آپ صرف جو ہے دلی طور پر ایمان رکھ رہے ہیں, اوکے, اور کچھ ایسے بھی لوگ ہیں جو اکثر جو ہے باتیں کر, لیکن بات کرنا یا پھر زبان سے مطلب نا ایکٹ کرنا یہ بھی بڑا کام ہے, لیکن اس کی ایمبوڈیمنٹ تھرو اور ایکشن اگر سے نہیں ہے نا تو اس وقت مسئلہ آ جاتا ہے. تو اس وقت نا جو پرسنالٹی کی جو اسکیپٹیسزم جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے, تو یہ مسئلہ ہوتا ہے. اوکے, تو جب تک ہم کسی حرکت میں نہیں ہیں بالکل بھی نہیں مطلب دلاسا دے سکتے کہ وی آر لیٹس سے کہ آر ایمان از سیف اینڈ کمپلیٹ. اوکے, کوئی کچھ بھی ہو, لیٹس سے کہ ایون ایک بہت ہی چھوٹا کنٹریبیوشن ہو آپ یا پھر چھوٹا ایکشن ہو آپ کر رہے ہیں اپنے ایمان کو سیف گارڈ کرنے کے لیے, that's something much valuable in contrast to کہ آپ کچھ بھی نہیں کرتے. اوکے, اینڈ اگین ود دیٹ بینگ سیڈ اس کا مطلب یہ نہیں بالکل بھی کہ آپ جو ہے چھوٹے سے چھوٹے مطلب irrelevant چیزیں کرنے شروع کریں. پک اپ دا بگیسٹ پرابلم اور لیٹ سے کہ جو اصل میں روٹ کاز ہے ہر ایک پرابلم کی, اس کے اوپر جو ہے آپ کام کرنا شروع کریں. اس راستے میں چھوٹا اسٹیپ یا ایکشن کیوں نہ ہو, رائٹ ایکشن ایسے یہاں سے کہیں کہ ریلیونٹ ایکشن.
کہ ہمارا بھائی لاسٹ کویسچن ہے گوہر آپا کا. Our enemies are very clever. They are targeting on Haya, as Haya is nisf iman. It means they studied Islam more than us. ہو سکتا ہے کہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہو اسلام کو. اب اس چیز کے اوپر تو ہم نہیں کہہ سکتے کہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے یا نہیں کیا. شاید کیا ہوگا انہوں نے. لیکن بات بہت کلیئر ہے. کوئی بھی مطلب انیمیز ہو تو وہ اصل میں جو اپیرنٹ کلچرل جو چیزیں ہیں ان کے اوپر ہی فوکس کرتے ہیں. ان کو اگر سے ان کے اس بلیف سسٹم میں ان کو ویک کر دیا جائے تو ایسے ہی یہ ویک ہو جائیں گے. تو انہوں نے کی جو ہے انہوں نے جو ہے پکڑ لیا ہے کہ اس چیز میں اگر سے ان کو لو کر دیں تو اصل میں ان کی ایمان کو بریک کرنے جیسا ہے. اوکے مے بی دیٹ, یا پھر جو اس کے پیچھے ماسٹر مائنڈس ہے انہوں نے اسٹڈی کر کے ایسی اسٹریٹجی بنائی ہوگی. وی کین سے اوکے. اب یہ پہلی دفعہ نہیں ہو رہا ہے. جب بھی دشمنوں نے مسلمانوں کے ساتھ جو ہے وہ جنگ پر تھے اس وقت انہوں نے مسلمانوں کے اندر انتشار ہی پیدا کرنے کی کوشش کی, کیونکہ انہیں پتا تھا کہ ڈائریکٹلی جب بھی مسلمان متحد ہو کر کسی سے مقابلہ کرتے ہیں تو کبھی بھی جو ہے ان کا اپوننٹ جو ہے وہ سروائیو نہیں کرتا. تو وہ ہمیشہ سے جو ہے یہ سافٹ وار ٹیکٹکس ہی استعمال کرتے ہیں جہاں پر وہ بریک کرتے ہیں مسلمانوں کو جو ہے وہ ظاہر ہوتا ہے. اوکے دیٹس ہاؤ. Okay, last question. Concept of sincerity, class. Concept of sincerity or let's say اخلاص is again a different topic جس کو نا ہم اور بہت ہی تفصیل سے ڈسکس کر سکتے ہیں. بلڈ کیا جا سکتا ہے. اوکے وہ تمام تر چیزیں انشاءاللہ ہم کسی اور دن ڈسکس کریں گے. مے بی وی ہیو اے حدیث فار دیٹ جس میں نا بہت ہی اچھی تفصیل سے نا ہمیں ایکسپلین کیا گیا. اوکے فار ناؤ اٹس اے ویری شارٹ سیشن ناٹ پاسبل. اوکے سنسیئرٹی اگر صرف چھوٹی سی بات بتا دوں میں آپ کو, اس کا جو ہے تعلق اصل میں آپ کی انٹینشن کے ساتھ ہے. جب آپ کی انٹینشن میں سنسیئرٹی جو ہے وہ کریٹ ہو جاتی ہے تو لیٹس سے کہ آپ کے ایگزیکیوشن میں یعنی کہ آپ کے ایکشنز میں جو ہے وہ سنسیئرٹی فالو کرتی ہے. اوکے سو لیٹس فوکس آن بلڈنگ دی سنسیئرٹی ان اور انٹینشنز. Afrin? I think we are done with the questions, Mubarak bhai. ٹھیک ہے تو پھر آپ اب تک پہنچیے. End کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.